بسم اللہ الرحمن الرحیم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب حبيب الله وقال عليه الصلاة والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں، سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، زندگی ہو رہی ہے مثل برف کے کم، رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، مارا بیل گھاس کھاتا نہیں، غنیمت سمجھ زندگی کی یہ بہار کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار، کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار، دنیا کے اے مسافر منزل تیری خبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے، دنیا بنی ہے جب سے لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے، باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے، کر لے عبادت جوانی میں، یہ سستی اچھی نہیں،
جب آ جائے بڑھاپا تو پھر کچھ بات بنتی نہیں. سال تو ہر سال بدلے گا، سال تو ہر سال بدلے گا. اے انسان یہ بتا کہ تو کس سال بدلے گا. محبت کی زبان سے درود پاک بزرگان محترم، معزز علماء کرام، عزیز نوجوانوں، زندگی جو بنتی ہے نا وہ عمل سے بنتی ہے. اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی بہت لکھی ہوتی ہے، واٹس ایپ پر بھی بہت آتی ہے، یوٹیوب پر بھی بہت آتی ہے، فیس بک پر بھی بہت آتی ہے، ٹویٹر پر بھی بہت آتی ہے، لیکن ان اچھی باتوں سے زندگی بنتی نہیں، بلکہ ان اچھی باتوں پر عمل کے کرنے سے زندگی بنتی ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. ہے عمل لازم تکمیل تمنا کے لیے. اللہ میری دنیا سنوار دے، میری آخرت سنوار دے، میرے گھروں میں دینی ماحول قائم ہو جائے اور گھروں میں محبت ہو جائے، اولاد فرما بردار ہو جائے، ان کی دنیا آخرت بہتر ہو جائے، موت کے وقت پوری فیملی کو کلمہ مل جائے، قبر جنت کا باغ ہو جائے. اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ فرمایا عمل کرنا ہوگا. ہے عمل لازم تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ صرف رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے. جب دل ہی بے عمل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے. جب زمین ہی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے. اسی لیے ایک کتاب بھی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے. آج کی مجلس میں نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم لوگ عملی زندگی بنائیں گے. عملی زندگی سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہوتا ہے، اور اللہ کے ساتھ تعلق ہو جائے پھر تو مزہ آتی ہے زندگی گزارنے کی. ہمارا کتنے لوگوں کے ساتھ تعلق ہے؟ ہمارے موبائل میں کتنے نمبر ہیں؟ اور جس کو جی چاہے کال کر لیتے ہیں. کیوں؟ تعلق ہے، بات ہو جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ تو ہر وقت آن لائن ہے، کبھی آف لائن بھی نہیں ہوتے، کبھی بزی کال بھی نہیں آتا، اور ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم سے بہت پیار کرتے ہیں. ہم بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کریں، اپنے اللہ سے کہیں آئی لو یو اللہ، آئی مس یو اللہ. ساری دنیا کی ماؤں سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم سے پیار کرتے ہیں. ہم کتنی نافرمانی کر رہے ہیں، کتنے گناہ کر رہے ہیں، پھر بھی وہ کیسے قریب ہے. ایک وقت کا ہمارا کھانا آگے پیچھے نہیں کرتے. لاک ڈاؤن میں ہماری ایک وقت کی چائے آگے پیچھے نہیں کی. اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کر رہے ہیں. ہم صحیح سالم ہیں، ہم تندرست ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی سب نعمتیں دے رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنی محبت نصیب فرمائے. یہ تعلق کس کو کہتے ہیں، یہ سمجھنے کی بات ہے. اگر یہ بات سمجھ میں آئے گی تو آج کی مجلس میں مجھے کچھ بہت ہی اہم اور قیمتی باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، کیونکہ میں بولتا ہوں تو پہلے میرے کان سنتے ہیں، آپ لوگ کے کان تو بعد میں سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. عملی زندگی کس کو بولتے ہیں؟ نوساری سے سورت 35 کلومیٹر ہے. ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا
کہ مجھے اچانک ضرورت پیش آئی کہ ابھی مجھے سورت جانا ہے ایک کام سے. میں نے کہا کیا کروں اتنی جلدی. میں باہر آیا, اللہ کی شان ایک رکشہ والے ملے, تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی ابھی اس وقت فی الفور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بولے سورت جا رہا ہوں. ریٹرن کب آؤ گے؟ بولے رات میں. تو میں نے کہا کیا آپ مجھے لے جاؤ گے, رات میں لاؤ گے؟ تو بولے ہاں کوئی بات نہیں. میں ان کے ساتھ سورت گیا. راستے میں نے ان سے بات چیت کرنا شروع کی. انہوں نے مجھے اشارہ کیا کہ مولانا ہم پورے راستے کچھ بات نہیں کریں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کی مرضی. ہم لوگ سورت اتر گئے تو کہا مولانا رات میں بھی ہم ساتھ چلیں گے لیکن ہم کچھ بات نہیں کریں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے وہ آپ کی مرضی. نوساری پہنچنے کے بعد جب وہاں اتر جائیں گے اس وقت تھوڑی دیر آپ کے ساتھ بات کریں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. مجھے بڑا تعجب ہوا, کسی رکشہ والے نے مجھے یہ نہیں بولا تھا کہ ہم بات نہیں کریں گے. میں نے دیکھا وہ کچھ پڑھ رہے ہیں, کیا پڑھ رہے ہیں وہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا. میں پہنچ گیا سورت اور سورت سے پہنچ گیا نوساری. جب نوساری آ رہا تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ پتہ نہیں کیوں بات نہیں کریں گے, کیا بات ہے, یہ کیا پڑھ رہے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں. تو مجھے انتظار ہونے لگا ان سے بات کرنے کا. نوساری آیا نا تو میں نے کہا کہ آپ کیسے ہو, خیریت سے ہو؟ جی مولانا اب بات کریں گے, بولو کیا کہتے ہو آپ. تو میں نے کہا کہ آپ نے, میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ 35 کلومیٹر ہم گئے, 35 کلومیٹر ہم آئے, نہ آپ نے جاتے ہوئے کوئی بات کی نہ آتے ہوئے کوئی بات کی, تو آپ اس وقت کیا کر رہے تھے؟ یہ میرا آپ سے پہلا سوال. تو کہا کہ مولانا میں روزانہ سورت جاتا ہوں, آتا ہوں, اپ ڈاؤن کرتا ہوں, رکشہ لے کر جاتا ہوں, پیسنجروں کو بٹھا دیتا ہوں, ریٹرن میں لے کر آتا ہوں, سورت میں میری جاب ہے, اور یہ آنے جانے کا وقت یہ 2 گھنٹے میں نے اپنے اللہ کو دے رکھے ہیں, اور میں یہ 2 گھنٹے میں کسی سے بات نہیں کرتا. میری فیملی بیٹھی ہے ان سے بھی بات نہیں کرتا. یہ وقت میں نے میرے رب کو, میرے خالق کو دے رکھا ہے. اللہ سے بڑا کوئی ہو تو اس کو وقت دو نا, اس کے خزانے سے بڑے کسی کے خزانے ہو اس کو وقت دو نا. مولانا جس کے پاس اللہ کے لیے وقت ہو نا اس کے اچھے دن آ جاتے ہیں, اور جس کے پاس اللہ کے لیے وقت نہ ہو نا اس کے برے دن لانے کی ضرورت نہیں. آلریڈی چلی رہے 10-12 سال سے, ختم ہی نہیں ہو رہے. شیطان اس کو یوں کہتا ہے 2 مہینے کے بعد میرے اچھے دن آ جائیں گے. وہ 12 سال پہلے بھی یوں ہی کہہ رہا تھا, ابھی تک 12 سال میں نہیں آئے. اگر موت تک اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہوا تو مولانا یاد رکھنا موت تک اس کے اچھے دن آتے نہیں ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ جمع کرو برے وقت میں کام آئے گا, اللہ والے کہتے ہیں اللہ کے لیے وقت نکالو, آپ کی لائف میں برا وقت ہی نہیں آئے گا. کون سا برا وقت ہو, کیسا برا ہو؟ جس کے پاس اپنے اللہ کے لیے, اپنے خالق کے لیے, اپنے مالک کے لیے وقت ہو. تو میں بہت شرمندہ ہو گیا. ایک رکشہ چلانے والے شخص ہے, وہ اتنی اونچی معرفت کی اور معیاری باتیں کر رہے ہیں. میں شرمندہ ہو گیا کہ مجھے ان کو بات نہیں کرانی چاہیے تھی. واقعی جس کو جس سے محبت ہو نا وہ اس سے بات کرنے میں بدھائی چاہتا ہے, وہ نہیں چاہتا اس کو کوئی ڈسٹرب کرے. ان کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے, یہ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں, تو یہ نہیں چاہتے کہ مجھے کوئی ڈسٹرب کرے. میں نے ان کو کہا کہ بھائی آپ کا اتنا اونچا آپ کام کر رہے تھے, مجھے نہیں پتا تھا, تو اس پر تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں, مجھے معاف کرنا. لیکن اب میں آپ کا زیادہ وقت بھی نہیں لوں گا. میں سمجھ گیا آپ وقت کی قدر کرنے والے ہیں, لیکن میرے 2 سوال آپ سے اور ہیں. آپ مجھے یہ بتا دیجیے کہ یہ 35 کلومیٹر جا رہے, 35 کلومیٹر آ رہے, آپ نے اللہ کو وقت دے دیا ہے, روزانہ آپ کا آنا جانا ہے, تو آپ کرتے کیا ہو, کیا پڑھتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا مولانا پہلے 15 کلومیٹر اللہ اللہ پڑھتا ہوں, وہ بھی منہ بھر کے. آپ لوگ اللہ والوں کا نام منہ بھر کے لیتے ہو نا. میں نے کہا ہاں اللہ ہے نا, وہ اللہ والوں کا بھی رب ہے, اس کا نام منہ بھر کے لینا چاہیے. اللہ, تو میں اللہ اللہ پڑھتا ہوں, اللہ 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 اللہ. بہت مزہ آتی ہے وہ. چھوٹا بچہ کہتا ہے نا امی امی امی, میں کہتا ہوں اللہ اللہ اللہ. چھوٹے بچے کو ماں چاہیے, بندے کو اللہ چاہیے. میں نے کہا پھر, اور دوسرے 15 کلومیٹر درود شریف پڑھتا ہوں.
صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اللہ پڑھتا ہوں عظمت کے ساتھ، درود شریف پڑھتا ہوں محبت کے ساتھ. 30 کلومیٹر ہو گیا اور 5 کلومیٹر چونکہ میں گنہگار آدمی ہوں تو میں استغفار کرتا ہوں، اللہ پاک کو سوری کہتا ہوں کہ اللہ ابھی دنیا کا سب سے بڑا گنہگار میں استغفر اللہ استغفر اللہ. تو میں ندامت کے ساتھ کرتا ہوں، فارمیلٹی نہیں، استغفر اللہ ایسا نہیں. کوئی سیٹ سے کوئی آدمی سے غلطی ہو جائے، سیٹ ناراض ہو جائے تو وہ کیسا اس کو دیکھ کے بولتا ہے سیٹ سوری، ایسے ادھر ادھر دیکھ کے تو نہیں بولتا، اس کو دیکھ کے بولتا ہے سوری سوری. تو اس طرح اللہ سے معافی مانگنے اور ہم غافل ہوتے ہیں تو اس استغفار میں دوبارہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے. تو میں دل سے معافی مانگتا ہوں استغفر اللہ استغفر اللہ. اور بس ریٹرن 35 کلومیٹر یہی کرتا ہوں. پہلے 5 کلومیٹر استغفر اللہ پڑھتا ہوں، ترتیب الٹ دیتا ہوں، پھر 15 کلومیٹر درود شریف پڑھتا ہوں، پھر 15 کلومیٹر روزہ آنے تک اللہ اللہ پڑھتا ہوں. تو میں نے کہا کہ اس کا آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ آپ جو یہ وقت آپ نے اللہ کو دیا، 1 گھنٹہ جانے کا 1 گھنٹہ آنے کا، لوگ تو غفلت میں چلے جاتے ہیں. تو کہا کہ مولانا کیا بتاؤں، میری زندگی بہت بیسٹ اور بہترین ہے. شاید رکشہ چلانے والوں میں میرے سے زیادہ خوشحال اور خوش نصیب کوئی نہیں ہو. اس مہینے میں مجھے 3 بڑے بڑے کام تھے، 3 بڑے بڑے کام. کتنے بڑے بڑے کام تھے مولانا؟ 3. ایک تو میرے بچے کا میں رشتہ چاہ رہا تھا اور میں چاہ رہا تھا جھٹ مغنی پڑھ لیا ہو جائے تو وہ دوسرا کام، اس کی شادی ہو جائے. اور تیسرا اللہ اس کا گیوی نظام چلا دے. میرے پاس کوئی انتظام نہیں تھا اور میری عادت ہے، میرا تجربہ ہے، میں ذکر کرتا ہوں نا تو بیچ بیچ میں اپنی بات اللہ کو کہہ دیتا ہوں تو اللہ نے مجھے آج تک کسی کا محتاج نہیں کیا ہے. تو مجھے یقین تھا کہ اللہ میرا کام بنا دے گا. جو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے نا، اللہ کسی اور کے آگے اس کو ہاتھ پھیلانے نہیں دیتا. اور جو اللہ کے سامنے روتا ہے نا، اللہ کسی اور کے آگے اس کو رونے نہیں دیتا. تو مولانا میں اللہ کو یاد کرتا ہوں. چھوٹا بچہ کہتا ہے نا امی امی مجھے یہ چاہیے یہ چاہیے، تو میں اللہ 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 یہ کام ہے، اللہ یہ کام ہے، اللہ یہ کام ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے اللہ میرا ہی ہے. تو میں نے کہا کہ یہ کب کی بات ہے؟ بولے اسی مہینے کی. تو میں نے کہا کہ وہ 3 کام آپ کے ہو گئے؟ بولے بہت اچھی بہترین، اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کے لیے لڑکی عطا فرمائی. میری بہو بہت اچھا قرآن پڑھتی ہے، اللہ کا شکر ہے. اسی مہینے میں اس کی شادی بھی ہو گئی اور پورا گیوی نظام بھی ہو گیا. نہ مجھے کسی کو کہنا پڑا، نہ کسی سے سوال کرنا پڑا، نہ 1 روپے کا قرض آیا. میرے عزیزو راجنپور والوں، اس کو تعلق کہتے ہیں. یہ مطلب ہے کہ ہمارے پاس اپنا اللہ ہے اور اللہ کی محبت ہمارے پاس. ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب تو ہم لوگ داخل ملاقات میں گئے، مزیدہ جماعت سے تھے، ہوا ہم لوگ گئے مشورے سے ملاقات میں. تو کچھ بات نکلی تو ڈاکٹر صاحب نے کہا نا ملاقات اس وقت بالکل بھی نہیں. میں نے کہا کیوں؟ بولے 4 سے 5 کا وقت اللہ کو دے رکھا ہے دوپہر میں، اس وقت کسی سے کچھ بات چیت نہیں، فون بھی سوئچ آف، الگ کمرے میں، کلینک بھی نہیں، گھر والوں کو بھی منع کر دیا ہے. یہ وقت اللہ کا ہے 4 سے 5 کا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کتنے سال سے؟ بولے 5 سال سے. کیا کرتے ہو؟ وہ 4 سے 5 میں 2 پارے پڑھتا ہوں، اللہ سے کچھ مانگ لیتا ہوں. ہر 15 دن میں میرا ایک قرآن ختم ہو جاتا ہے. وہ دل بڑا ہوتا ہے مولانا، 15 دن میں قرآن ختم ہوتا ہے نا، ختم قرآن میں دعا قبول ہوتی ہے. کچھ بھی کام اللہ کو کہ وہ سارے مسئلے ہی کرنا. تعلق بھی اللہ کے ساتھ. جس کا تعلق عرش والے سے مضبوط ہو، فرش والے اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. ارے ماں کے بچے کو کوئی چھیڑے تو ماں اس کو چھوڑے گی؟ ایک جانور ہے، اس کے بچے کو بھی کوئی چھیڑے تو وہ اس کو چھوڑے گا؟ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ من عادی ولیا، جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی کرے، فقد آذنتہ بالحرب، اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے. جواب میں آ گئے اللہ تعالیٰ. ایک تو ہے ہی تھوڑے، تو جس کا تعلق بھی اللہ کے ساتھ مضبوط ہو اس کو کیا ٹینشن ہے؟ اس کو تو زندگی گزارنے کی مزہ آ جاتی. رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ، تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہے.
رابعہ اللہ کی ہو گئی، اللہ رابعہ کے ہو گئے. من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے. رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ سوئی ہوئی ہے، آرام کر رہی ہے. ایک چور آیا، اس نے دیکھا کہ یہاں تو عجیب معاملہ ہے، کچھ ہے ہی نہیں اس گھر میں، تو کچھ تو لے کر جانا چاہیے. اس نے چادر اٹھائی، لے کے چلنے لگا. ابھی تو دروازے پر پہنچا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، نابینا جیسا ہو گیا. بہت گھبرایا اور کہنے لگا لوگوں کے گھروں میں بڑی بڑی چوری کرتا ہوں تو کچھ تو ہوتا نہیں، اور یہاں سے چادر لی اور یہ کیا ہو گیا، اندھیرا کیسے چھا گیا. واقعہ مختصر، اس نے چادر اندر پھینکی، باہر چلا گیا. آواز آئی ایک دوست سویا ہوا ہے تو دوسرا دوست جاگ رہا ہے. تو کہاں پر مانگ رہا ہے؟ رابعہ کو یہاں بولتے ہیں. رابعہ اللہ والی ہے، اس کا تعلق ہے اللہ کے ساتھ. رابعہ سوئی ہے، لیکن رابعہ جس سے محبت کرتی ہے وہ اللہ تو جاگ رہا ہے نا. لا تأخذه سنة ولا نوم، تیرے اللہ کو نہ تو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. فوراً چور کی پکڑ ہو گئی. آج ہم لوگ ہم پریشان گھومتے ہیں، اپنا تعلق اللہ کے ساتھ بنا لیں تو سارے مسئلے حل ہو جائیں. دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سارے راستے کھول دیں. ذکر کرتے کرتے اپنی باتیں اللہ کو کہہ دیں تو پھر کیا ہوگا؟ چہرے پہ نور آ جائے گا، دل میں سرور آ جائے گا، زندگی گزارنے کی مزہ آ جائے گی، بیوی بچے فرمانبردار ہو جائیں گے، مقدر کی روزی ٹھیک پڑی مل جائے گی، اللہ کے فیصلے ہمارے ساتھ ہو جائیں گے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے گی. یہ دنیا میں سب لوگ چین سکون کے لیے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں چین سکون اطمینان اور امن و امان عطا فرما دیں گے. دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا مزہ آئے گا، نمازوں میں دھیان لگے گا، قرآن کریم کی تلاوت کا شوق پیدا ہوگا اور اللہ راضی ہوگا. موت کے وقت کلمہ ملے گا، قبر جو ہے جنت کا باغ بنے گی، طاقت سے نگاہ وسیع کر دی جائے گی، قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی. مسکراتے ہوئے چہرے سے اللہ کا دیدار ہوگا، بڑی شان سے دنیا سے جائیں گے. عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوپ سے نکلے. اللہ مجھے اور آپ کو اپنا تعلق نصیب فرمائے. آج ہمیں یہی بات سمجھنی ہے کہ یہ اللہ کا تعلق ہمیں کیسے ملے گا. پہلے ایک اور مثال دے دوں، پھر میں اپنی بات پر آؤں گا، اور وہاں سے ہمیں بات سمجھنی ہے اور پریشان ہو کر، تکلیفوں میں رہ کر، حالات میں رہ کر ہمیں زندگی نہیں گزارنی. اللہ بہت بڑا ہے، اللہ سب کچھ ہے، وہ سارے خزانوں کا مالک ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ شہنشاہ ہے، وہ احکم الحاکمین ہے. ہمیں اللہ کے ہو جانا ہے، ہم اللہ کے ہو جائیں گے، اللہ ہمارا ہو جائے گا. ایک مرتبہ سورت میں جمعہ کا بیان تھا. ایک ساتھی فور ویلر میں لینے کے لیے آئے، لینے رکھنے کے لیے. ہم چلے گئے ان کے یہاں، ریٹرن آئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا تھا، ان کے کارخانے وغیرہ ہیں. میں نے ریٹرن میں ان کو ایک سوال پوچھا. میں نے کہا بھائی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ مجھے لینے رکھنے آئے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ نے پورے راستے میں میرے سے کوئی بات چیت نہیں کی. بولے مولانا کہاں نہیں کیا، آپ کیسی بات کرتے، کیوں ناراض ہو رہے؟ آپ نے جتنے سوال پوچھے میں نے ہر سوال کا تو آپ کو جواب دیا. میں نے کہا وہ تو دیا، لیکن آپ نے اپنی طرف سے کوئی بات چیت شروع نہیں کی. مولانا آدھی زندگی گزر گئی، بہت بات چیت کر کے دیکھا، سوائے دھوکے کے، پریشانی کے، تکلیف کے، حالات کے کچھ ہاتھ نہ آیا. تو اب سوچا ہے کہ اب اپنی طرف سے بات شروع کرنے کی نہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر احسانات بہت ہے. اب انگوٹھی والی تسبیح ہاتھ میں بھرانے کی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نبی پر درود پڑھتے رہنے کا. اللہ بھی خوش، اللہ کے نبی بھی خوش. تو اس لیے مولانا میں اپنی طرف سے کوئی بات شروع نہیں کرتا. سامنے والا کوئی بات پوچھے جواب دیتا ہوں. میرا بڑا بزنس ہے، کاروبار ہے، لوگ آتے رہتے، میٹنگ ہوتی رہتی ہے، تو جتنی ضرورت ہو اتنی بات کرتا ہوں. سامنے والا بات کرے تو میں اپنا کام کرتا ہوں.
تو میں نے کہا بھائی صاحب آپ تو بڑے خوش نصیب ہو، میرے لیے دعا کرنا، آپ کتنا درود شریف پڑھ لیتے ہیں روزانہ؟ تو کہا کہ مولانا صبح کی نماز کے بعد مسجد اور جماعت بیٹھتی ہے نا، اس میں بیٹھ کر سب سے پہلا کام انگوٹھی والی تسبیح ہاتھ میں بھرانا، چلتے پھرتے درود شریف درود شریف درود شریف۔ مولانا میں بہت پریشان تھا، بہت حالات میں تھا، بہت تکلیف میں تھا، بہت قرضے میں تھا، زندگی کا بڑا حصہ گزر گیا، نہ تکلیف دور ہو رہی تھی، نہ حالات دور ہو رہے تھے، نہ قرضہ دور ہو رہا تھا۔ جب سے یہ تسبیح ہاتھ میں پکڑی ہے اور درود پاک پڑھنا شروع کیا ہے، ابھی مجھے یاد ہی نہیں ہے کہ میرے اوپر کیا تکلیف، بس میں نعمتوں میں آ گیا، میں بہاروں میں آ گیا۔ میں نے کہا وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن آپ درود شریف کتنا پڑھتے ہو؟ میں وہ جاننا چاہتا ہوں۔ وہ نوجوان آدمی کہنے لگا، 40 سال کی عمر ہوگی، کہنے لگا مولانا اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، میں روزانہ رات میں حساب کرتا ہوں نا تو میرے 4000 مرتبہ درود پاک ہو جاتے ہیں، ایک سال میں 1,20,000 میرے درود شریف ہو جاتے ہیں، ایک مہینے میں 1,20,000 درود شریف ہو جاتے ہیں، اور ہر سال رمضان کے ساتھ ملا کر کے الحمدللہ میرے 15 لاکھ درود شریف ہو جاتے ہیں۔ مولانا پہلے رات میں حساب کرتا تھا کیا کمایا، اتنی خوشی نہیں ہوتی تھی، اب رات میں حساب کرتا ہوں کہ میرا اچھا وقت کتنا گزرا تو 4000 درود شریف ہوتے ہیں نا، میرا دل بڑا ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اتنے سب درود شریف پہنچیں گے نا تو آقا خوش ہو جائیں گے۔ جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، اور جو پیارے نبی کی یاد سے دل کو بہلاتے ہیں، سنتوں پر چلتے ہیں، ان کا کیا عالم ہوتا ہے؟ فرمایا وہ لوگ تو زبان پر شکوہ رنج و الم لایا نہیں کرتے، زبان پر شکوہ رنج و الم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ میرے عزیزو، واٹر پروف گھڑی ہوتی ہے، اس میں پانی نہیں آتا، پانی میں گھڑی ہے لیکن پھر بھی گھڑی کے اندر پانی نہیں آتا، کیوں؟ دنیا کی اچھی کمپنی نے بنائی ہے، واٹر پروف ہے، جو درود شریف زیادہ پڑھتے ہیں اور سنتوں پر چلتے ہیں، اللہ ان کے دل کو غم پروف کر دیتا ہے۔ غم تو آتے ہیں لیکن دل میں نہیں آتے، جب دل میں نہیں آتے تو پھر بندہ پریشان نہیں ہے۔ کچھ دن پہلے کا آپ کو تازہ واقعہ سناؤں، ایک نوجوان آیا، مجھے کہنے لگا مولانا پریشان بہت ہوں، حالات میں بہت ہوں، تکلیف میں بہت ہوں، بے چینی ختم نہیں ہوتی، پتہ نہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ میں نے کہا ایک کام کر، انگوٹھی والی تسبیح ہاتھ میں بھرا لے، درود شریف پڑھنا شروع کر۔ وہ کہتا ہے کہ مولانا آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آئی، میں کیا کہہ رہا ہوں پہلے سمجھو۔ میں نے کہا تجھے میری بات سمجھ میں نہیں آئی، میں کیا کہہ رہا ہوں پہلے تو سمجھ۔ وہ کہنے لگا مولانا میں آپ کو کچھ اور بات بتا رہا ہوں، آپ مجھے کچھ اور بات بتا رہے ہیں، آپ صحیح اس کا جواب تو دو مجھے، میں کہہ رہا ہوں میں پریشان ہوں۔ میں نے کہا بھائی میں تیری بات سمجھ رہا ہوں، تو مرسیڈیز کار میں بیٹھا ہے، تیرے پاس سب کچھ ہے، لیکن تو نے اندر ہیٹر چالو کر دیا ہے، اس لیے تجھے اندر اچھا نہیں لگ رہا ہے، اندر تجھے گرمی لگ رہی ہے، تو ہیٹ ہو رہا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں تجھے کچھ نہیں کرنا، صرف بٹن گھما دے، اسی جگہ سے اے سی بھی چالو ہوگا، ٹھنڈی ہوا بھی آئے گی، اے سی چالو ہوگا نا تو تجھے اندر اچھا لگے گا، بس تو میری بات سمجھ لے۔ کہتا ہے مولانا بات سمجھ آئی، انشاءاللہ انگوٹھی والی تسبیح ہاتھ میں بھرا کر درود پاک پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ میرا عزیزو ایک مہینے کے بعد ملا ہے اور کہنے لگا مولانا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، باہر آ گئے مولانا، اب اپنے مقدر پہ کوئی شکوہ نہیں ہے، سکون بھی مل گیا، دل بھی ہلکا ہو گیا اور زندگی گزارنے کا مزہ آ رہا ہے۔ میں نے کہا بھائی کتنا پڑھ لیتے ہو درود شریف؟ کہنے لگا اللہ کا شکر ہے کہ میرے الحمدللہ روزانہ 10,000 5,000 مرتبہ میرے درود پاک ہو جاتے ہیں ہر مہینے۔ مولانا ایک مہینہ ہوا 1.5 لاکھ درود شریف ہو گئے، اب انشاءاللہ یہ تسبیح کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ میرے عزیزو رادھن پور والوں ایک بات یاد رکھنا، یہ تسبیح ہے نا اس سے اللہ کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے۔ موبائل ہاتھ میں ہو، موبائل چلانے کو دل کرتا ہے، یہ تسبیح ہاتھ میں ہو اللہ کو یاد کرنے کو دل کرتا ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 40 انعام عطا فرماتے ہیں، 40 انعام عطا فرماتے ہیں، 10 رحمتیں عطا فرماتے ہیں، 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، 10 گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور 10 درجے بلند کر دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا۔
ہم درود پڑھتے ہیں ہمارے نبی پر اور نورانیت آتی ہے ہمارے چہروں پر. ایک عجیب معاملہ ہے, بندہ جب کوئی نیکی کا کام کرتا ہے نا تو نیکی لکھنے والا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے, اور جب کوئی گناہ کا کام کرتا ہے نا تو گناہ لکھنے والا فرشتہ گناہ لکھتا ہے. لیکن درود شریف ایسا جام ہے, ایسا قیمتی اور ایسا زبردست عمل ہے کہ جب بندہ کوئی درود پاک پڑھتا ہے نا تو دونوں فرشتے مشغول ہو جاتے ہیں, نیکی لکھنے والا بھی گناہ لکھنے والا بھی. مثال کے طور پر بندے نے پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم تو نیکی لکھنے والا فرشتہ جو ہے وہ 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے, اور گناہ لکھنے والا فرشتہ جو ہے وہ 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے. یہ ایسا جامع ہے. اللہ کریں کہ ہمیں اس سے محبت ہو جائے. درود شریف سے, درود شریف سے دل میں نورانیت آتی ہے, پھر گناہوں سے بچنا آسان, شریعت اور سنت پہ چلنا آسان, اللہ کے دین کے خاطر قربانیاں دینا آسان, تقاضوں پر چلنا آسان, اپنے گھروں میں ماحول قائم کرنا آسان. پھر انسان ایک چین, سکون, اطمینان اور امن و امان بھری زندگی گزارتا ہے. میں کاٹھیا واڑ کے سفر پہ تھا, ایک چچا کے چہرے پہ نور بہت تھا. 3 سال پہلے کی بات کرتا ہوں. تو میں نے ان کو اکیلے میں پوچھا, میں نے کہا چچا کیسے ہو, خیریت سے ہو؟ تو اللہ کا شکر ہے, آپ سے ملاقات کرنی ہے. اور ان کے ذرا تکلیف تھی ان کو چلنے میں. میں نے سوچا ان سے ملاقات کہاں ہوگی, تو کسی نے کہا کارخانے پر. میں نے کہا چچا تو چل نہیں سکتے, ان کو تو پیر میں تکلیف ہے, تو وہ کارخانے پر کیا کرتے ہیں؟ وہ بزنس کرتے ہیں نا. میں نے کہا اچھا اللہ نے ان کو نوازا ہے؟ تو کہا بہت نوازا ہے. میں نے کہا پھر بھی بزنس پہ جاتے اتنی تکلیف کے ساتھ؟ تو کہ ہاں. تو میں چچا سے ملا تھا, میں نے پہلا سوال پوچھا چچا آپ مہمان ہو؟ کہا کہ جی میں مہمان ہوں. مہمان دکان نہیں چھوڑ سکتا, تو میں بھی مہمان ہوں اس لیے میں سمجھ سکتا ہوں. جس کا بھی انتقال ہوتا ہے نا ہمارے یہاں میں پوچھتا ہوں یہ 24 گھنٹے پہلے کہاں تھا؟ وہ کاروبار پر ہی تھا. تو 24 گھنٹے بعد قبر. تاجر کون ہے؟ حلال روزی کمانی چاہیے. القاسم حبیب اللہ, حلال روزی کمانے والا تو اللہ کا دوست ہے. حدیث شریف ہے. ہم سمجھتے قرآن پڑھنے والا ہی اللہ کا دوست ہے, ذکر کرنے والا ہی دوست ہے. آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے حلال روزی کمانے والا بھی اللہ کا دوست ہے. حلال روزی کمانے میں غفلت نہ ہو, جھوٹ نہ ہو, دھوکہ نہ ہو, نمازیں آگے پیچھے نہ جا رہی ہو, تو یہ بڑی نعمت ہے. التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. سچا امانت دار تاجر کل قیامت کے دن انبیاء, صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. مہمانوں کا تذکرہ آیا تو میرا ٹاپک چینج ہو گیا. درود شریف پہ سے بزنس پہ آ گیا, لیکن اب ٹاپک آیا تو سنیے. رزق حاصل کرنے میں عقل کا بھی بڑا دخل ہے. انسان اپنی عقل کا استعمال کرے اور اللہ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو روزی میں آسانی پیدا کروا دیتے. صحابہ کرام کی زندگی ہم اٹھاتے ہیں نا تو اکثر صحابہ تاجر نظر آئیں گے آپ, خود کا بزنس کرنے والا. جب وقت آیا شروع کر دیا, جب وقت آیا بند کر دیا, کسی کی محتاجی نہیں. چھوٹا موٹا کاروبار کرتے ہوئے نظر آئیں گے, اپنا بزنس کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اکثر صحابہ کی آپ زندگی خودداری کے ساتھ زندگی گزارنے والے, اللہ کے تعلق کے ساتھ زندگی گزارنے والے. عقل کا کیسے دخل ہے؟ ایک آدمی نے وہ تربوز لایا, کافی تربوز بیچ رہے ہیں,
کوئی بھی تربوز لینے والا بندہ کیا کرتا ہے؟ وہ بولتا ہے پہلے ٹیسٹ کراؤ مجھے. اب ایک تربوز کاٹا تو پھیکا نکلا، دوسرا کاٹا پھر پھیکا نکلا، تو وہ سمجھ گیا کہ میں نے جگہ سے مال لیا ہے نا تو اب سارے تربوز پھیکے ہوں گے. اب کون لے گا، کون خریدے گا؟ روز کما کے روز کھانے والا. تو اس پہ عقل کا استعمال کیا اور اس نے ایک بورڈ لگایا. اللہ کا بہت بڑا شکر ہے آج میرے یہاں شوگر فری تربوز آئے ہیں، آدھے گھنٹے میں سب ختم. بات صحیح تھی، شوگر فری ہے، مٹھاس کم ہے تو شوگر فری بولے. لوگ خوش ہو گئے، بلکہ ایڈریس لے کر گئے. میرے ابو کو بھی شوگر ہے، کسی نے بولا میرے امی کو بھی شوگر ہے، اور گھر والے بھی خوش ہو گئے کہ شوگر فری تربوز بھی آتے ہو گئے مارکیٹ میں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہنستا ہے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ عقل کا استعمال. کہ انسان نے اپنا دماغ استعمال کیا کہ جھوٹ بھی نہ ہو اور مجھے حلال روزی مل جائے اور میرا کام جلدی سے ہو جائے. ایک اور مثال، ایک آدمی نے، آپ لوگ شکر کو کیا بولتے ہیں؟ شکر کھانڈ. اچھا کھانڈ میں کوئی مسئلہ ہو جائے گا. چینی تو سمجھ میں بھی آتا ہے کہ چائنا کی چیز چلے تو چار تک ورنہ شام تک. تو سمجھ میں آ رہا ہے شکر. جتنی شکر زیادہ اتنی مٹھاس. اللہ کے ساتھ جتنا تعلق زیادہ ہوتا ہے زندگی میں مٹھاس. جو آدمی نے شکر کا بزنس شروع کیا ہے، ابھی مشکل سے 1-2 سال گزرے تھے کہ 2-3 ضلع والے اس سے مال لیتے رہے. ضلع والے، چھوٹی دکان، بڑی دکان، ہول سیلر، ریٹیلر. اور ہول سیلر کہہ رہے کہ اتنے کم میں تو ہمیں بھی نہیں ملتا. یہ بندہ کہاں سے لاتا ہے، کیسے لاتا ہے، کیسے بزنس کرتا ہے، ہمیں تو بات ہی سمجھ نہیں آتی. ایک شخص ان کے پاس آئے کہ چچا ایک بات جاننا چاہتا ہوں، یہ تینوں ضلع والے آپ کے پاس سے شکر لے رہے ہیں، کیا بات ہے؟ آپ اتنے بزی ہیں، اتنے سب آپ کے یہاں کام کرنے والے بندے ہیں، ایک شکر میں آپ اتنے بزی ہو گئے. تو چچا نے کہا میری ایک عادت ہے، میں جتنے میں خریدتا ہوں نا اتنے میں ہی بیچ دیتا ہوں. اور میرے پاس 3-4 ضلع والے آتے ہیں نا تو شوگر فیکٹری والے ڈائریکٹ مال مجھے دیتے ہیں اور ان کو ایک ساتھ کیش پیسہ ملتا ہے نا تو وہ کم میں دے دیتے ہیں. تو اگر وہ مجھے 28 روپے کلو دیں تو میں 28 روپے کلو دے دیتا ہوں. تو کہا چچا پھر تو آپ گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں، نقصان کا سودا کر رہے ہیں، پھر آپ کو کیا ملتا ہے؟ تو کہا بیٹا اللہ کا شکر ہے روزانہ ایوریج میں 1 لاکھ روپے کماتا، ہر مہینے 30 لاکھ روپے. بولے چچا بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، جتنے میں خریدتے ہیں اتنے میں بیچ دیتے ہیں، پھر آپ 1 لاکھ روپے کماتے ہیں تو وہ کیسے کماتے ہیں؟ چچا نے کہا اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا تھا، اس کا استعمال کرنا. اس کو عقل کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، ہمیں سمجھ دی ہے. عقل معاش، عقل کے ذریعے حاصل کیا جانے والا رزق. چچا وہ تو سب ٹھیک ہے لیکن آپ بتاؤ تو صحیح، آپ روزانہ 1 لاکھ روپے کیسے کماتے ہیں؟ چچا نے کہا کہ میرے یہاں ایک اصول ہے کہ میں بوری کے ساتھ شکر خریدتا ہوں اور بغیر بوری کے بیچتا ہوں. جو بھی آئے اپنا برتن لے کر آئے، اپنا سامان لے کر آئے، اپنی تھیلی لے کر آئے، اپنی بوری لے کر کے آئے. اور روزانہ کبھی 8,000 بوری، کبھی 9,000 بوری، کبھی 11,000، کبھی 12,000. پورے مہینے کا ایوریج کرتا ہوں نا تو 10,000 روز کی بوری بچ جاتی ہے. ایک بوری کے مجھے 10 روپے ملتے ہیں تو الحمدللہ شکر پہ نہیں بوری پہ 10,000 کماتے ہیں، 1 لاکھ کماتے ہیں. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں عقل معاش.
تو نیت کرو انشاءاللہ اپنا بزنس کریں گے انشاءاللہ، حلال روزی کمائیں گے، جن میں اکیلے چلنے کے حوصلے ہوتے ہیں اپنے اڑی کے پیچھے چلا کرتے ہیں، اوروں کے کندھوں پر تو جنازے جایا کرتے ہیں۔ میں چلا تھا جانب منزل تنہا مگر میں چلتا گیا کارواں بنتا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو برکتوں والی حلال روزی عطا فرمائے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ حلال روزی کے دروازے کھل جائیں تو میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ 3 کام کر لینا۔ نمبر 1، چاشت کی 2 رکعت پڑھ لینا۔ چاشت کی 2 رکعت یہ رزق کو کھینچنے والی چیز ہے، 10 سے 12 میں چاشت کی 2 رکعت۔ نمبر 2، یا رزاق، اے روزی دینے والے اللہ، یہ 24 گھنٹے میں 313 مرتبہ پڑھ لینا۔ چاشت کی 2 رکعت، یا رزاق 313 مرتبہ۔ اور تیسرا عمل ہے اللہ آپ کو جو رقم دے رہا اس میں سے 2.5% اللہ کے لیے نکالنا۔ پھر دیکھو اللہ تعالیٰ آپ کو کیسی برکت عطا فرماتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک قاری صاحب ہے، وہ مجھے کہنے لگے مولانا میں اتنا حالات میں تھا، تکلیف میں تھا، پریشانی میں تھا، ایک بزرگ نے مجھے یہ عمل بتایا، چاشت کی 2 رکعت نماز، یا رزاق 313 مرتبہ، اور جو بزنس ہو رہا ہے 100 پر 2.5 روپے، 1000 پر صرف 25 روپے، 10,000 پر 250 روپے، 20,000 پر 500 روپے، للہ رقم اللہ کے لیے نکال دینا۔ مولانا جب سے عمل شروع کیا ہے پیسے کی لائن کی کوئی تکلیف ہی نہیں دیکھی، اللہ نے سارے قرضے بھی ادا کروا دیے، عمرے بھی کر لیے، میرے بچے ہائی لیول کا انگلش کا کورس بھی کر گئے، دونوں حافظ بھی ہو گئے، اور ابھی 6 مہینے پہلے آپ میرے بنگلے پر دعا کرانے آئے تھے نا مولانا، یہ سب اسی عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے سب مجھے عطا فرمایا۔ تو یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے اللہ کے نام پر دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو ایسا مجھے آج تک کوئی ملا نہیں۔ تو للہ رقم یہ کیا کر سکتے ہیں؟ مسجد میں دے سکتے ہیں، مدرسے میں دے سکتے ہیں۔ للہ رقم اگر کوئی اللہ کے راستے میں جا رہا ہے اس کو ضرورت ہے آپ اس کو دے سکتے ہیں، کسی مدرسے میں جلسہ ہے آپ وہاں دے سکتے ہیں، جماعت آئی آپ اس پیسے سے کھانا کھلا سکتے ہیں، کسی مسجد میں جوڑ ہے آپ وہاں دے سکتے ہیں، چونکہ یہ صدقہ خیرات نہیں ہے، یہ للہ رقم ہے، جہاں اللہ راضی ہو آپ دے سکتے ہیں۔ سید کی بیٹی کی شادی ہے، وہ آپ کے پاس آ رہا ہے، آپ کا دینے کو دل نہیں کرتا، آپ نے 500,000 دے دیے، لیکن آپ کے پاس آلریڈی 20,000 روپے نکلے ہوئے ہیں، تو اس کو آپ 15,000 دیں گے تو آپ کا دل بھی نہیں دکھے گا، اس کا دل خوش ہو جائے گا، سید کی بیٹی کی شادی ہو جائے گی۔ میرے عزیزو ہمارے تھوڑے سے نکالنے سے کتنا امت کا فائدہ ہوگا ہمیں پتا نہیں ہے، اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ یہ عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو برکتوں والی حلال روزی عطا فرمائے۔ میں اپنے ٹاپک پر آؤں چونکہ پھر جلدی بات بھی ختم کریں گے نا، اس لیے اب ذرا دھیان سے سننا، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کے تعلق کے بغیر زندگی گزارنے میں مزہ نہیں ہے۔ ابھی شعبان کا مہینہ، رمضان کا مبارک مہینہ، کیا کریں اللہ سے تعلق کو جوڑنے کے لیے کہ آج اسی مجلس میں اللہ کے ساتھ تعلق ہو جائے، اللہ کے ساتھ دوستی ہو جائے۔ تو یاد رکھنا 8 قسم کے لوگ ایسے ہیں، 8 قسم کے لوگ ان سے اللہ بہت ناراض ہوتے ہیں۔ 8 قسم کے لوگ ان سے اتنے ناراض ہوتے ہیں کہ شب برات ابھی آنے والی ہے اس میں بھی ان کو معاف نہیں کرتے، شب برات میں بھی اور رمضان میں بھی ان کو معاف نہیں کرتے۔ بس کوشش یہ کرنی ہے ہمیں تسبیح تو ہاتھ میں پکڑنی ہے، اللہ کی طرف ہمیں آنا تو ہے، لیکن یہ 8 قسم کے لوگ میں گرانے چلا ہوں وہ دیکھنا ہے کہ اس میں سے کوئی گناہ میں تو نہیں ہوں، میرے گھر والے تو نہیں ہیں، میری فیملی تو نہیں ہے۔ اگر اس میں سے ہم کوئی گناہ میں ہو تو فوراً سچے دل سے توبہ کر لینی ہے۔ وہ 8 باتیں ذرا جلدی جلدی گن لیجیے کہ وہ کون سی 8 باتیں ہیں تاکہ آج ہی اللہ کے ساتھ دوستی ہو جائے۔ التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی تانا نہیں دیتے، پہلے کہاں کہتے اب کیوں آئے، اتنے گناہ کر کے کیوں آئے، سگے ماں باپ بھی تانا دے دیتے لیکن میرا اللہ کبھی بھی تانا دیتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ سے جڑ جائیں۔ وہ 8 قسم کے لوگ کون سے ہیں ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1 مشرک، شرک کرنے والا، اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا سمجھنے والا، اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا سمجھنے والا، اللہ اس کو شب برات میں بھی معاف نہیں کرتے۔ یہ بہت سنگین جرم ہے، انسان اپنی بیوی کی سب غلطی معاف کرتا ہے
لیکن اس کی بیوی اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کو دیکھے نا وہ یہی معاف نہیں کرتا ہے، محبت میں شرکت برداشت نہیں کرتا۔ اللہ بھی وہی کہہ رہے ہیں تم نے جو بھی گناہ کیا ہوگا نا میں چاہوں تو پکڑ لوں معاف کر دوں، میں مالک ہوں، مجھے حق ہے، لیکن یاد رکھنا اگر تو نے کسی کو میرا شریک ٹھہرایا، میرے علاوہ کسی اور کے سامنے پیشانی جھکائی، میرے علاوہ کسی کو حاجت روا مشکل کشا سمجھا، اللہ فرماتا ہے یاد رکھنا یہ شرک کی میرے دربار میں معافی نہیں۔ آسمانوں کو بنانے والا اللہ، زمین کو بچھانے والا اللہ، پہاڑوں کو گاڑنے والا اللہ، سمندروں کا نظام چلانے والا اللہ، آسمانوں سے پانی کو برسانے والا، زمین سے دلے کو اگانے والا، انڈے سے بچے کو نکالنے والا، ساری دنیا کا نظام چلانے والا، خالق، مالک، پالنہار، شہنشاہ، بادشاہ اللہ ہے۔ کبھی دن تو کبھی رات، کبھی دن 10 گھنٹے کا، رات 14 گھنٹے کی، کبھی رات 10 گھنٹے کی، دن 14 گھنٹے کا، کبھی گرم ہوا، کبھی ٹھنڈی ہوا، کبھی بارش، کبھی گرمی، یہ سارا نظام کون چلا رہا ہے؟ اللہ چلا رہا ہے۔ میرے عزیزو فلائٹ چل رہا ہے، ایسے ہی نہیں چل رہا، کوئی چلا رہا ہے۔ ٹرین چل رہی ہے، ایسے ہی نہیں چل رہی، کوئی چلا رہا ہے۔ یہ دنیا چل رہی ہے، ایسے ہی نہیں چل رہی، کوئی چلا رہا ہے۔ کون چلا رہا ہے؟ وہ دکھتا تو نہیں ہے کہ ہر چیز دکھنا ضروری نہیں ہے، ہوا ہے لیکن ہوا دکھتی نہیں ہے، کینیڈا ہے لیکن کینیڈا یہاں سے دکھتا نہیں ہے۔ ارے اللہ ہے، جستجو یار میں کوئی رہبر ملتا نہیں، میں اس پر فدا ہوں جسے میں نے دیکھا نہیں۔ دودھ کو دیکھ کے ملائی کا اور ملائی کو دیکھ کے گھی کا پتہ چلتا ہے، آسمان اور زمین کو دیکھ کر بنانے والے کا پتہ چلتا ہے۔ ارے دنیا کا نقشہ کہتا ہے کینیڈا ہے، ہم کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں معراج میں پیارے نبی ارشاد فرماتے جس کا خلاصہ کہ معراج میں میری اللہ سے ملاقات ہوئی ہے۔ ارے اللہ ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، مرنے کے بعد کی زندگی یہ حق ہے۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج میں اپنے اللہ سے ملاقات ہوئی تھی۔ ارے وہ کیا منظر ہوگا، وہ کیا وقت ہوگا جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی عرش پہ قدم رکھا نا تو اللہ تعالیٰ نے سارے نورانی حجابات ہٹا دیے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا۔ انشاءاللہ جنت میں اور آپ بھی اللہ کا دیدار کریں گے انشاءاللہ، اللہ کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ارے مولانا اتنے سب کروڑوں لوگ ایک ساتھ اللہ کو کیسے دیکھیں گے؟ او میرے عزیز کروڑوں لوگ آسانی سے چاند دیکھ لیتے ہیں، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اپنے اللہ کو سب اطمینان سے دیکھیں گے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یوں فرمایا ان اللہ یتجلی للناس عامۃ ولابی بکر خاصۃ، اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کو دیدار عام کرائیں گے اور ابو بکر کو اسپیشل دیدار کرائیں گے۔ زندگی ایسی گزاری تھی نا صدیق اکبر کو، صدیق اکبر کو اسپیشل دیدار کرائیں گے اللہ تعالیٰ۔ جنت میں جانے کی باری آئے گی، جنت کے 8 دروازے ہوں گے، زیادہ ذکر کرنے والا اس دروازے سے جائے گا، زیادہ روزے رکھنے والا باب الریان سے جائے گا۔ جنت کے 8 دروازے، ایک شخص ایسا بھی آئے گا جب ان کی باری آئے گی تو ہر دروازے سے آواز آئے گی مرحبا مرحبا اہلا وسہلا اہلا وسہلا، یہاں سے آ جائیے، یہاں سے آ جائیے۔ پوچھا گیا وہ کون ہوگا؟ فرمایا کہ وہ صدیق اکبر ہوگا۔ جب صدیق اکبر آئے گے نا تو جنت کے ہر دروازے سے آواز آئے گی یہاں سے آ جائیے، یہاں سے آ جائیے۔ میرے عزیزوں شاعر نے عجیب بات کہی، پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول باز، صدیق اکبر کے لیے خدا کا رسول باز۔ پروانے کو کیا چاہیے؟ فرمایا پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول۔ یہ پھلتی جو اڑتی ہے نا اس کو کیا چاہیے؟ اس کو روشنی چاہیے۔ یہ بلبل اس کو کیا چاہیے؟ اس کو پھول چاہیے۔ اگر پروانے کو یہ لائٹ مل جائے اور بلبل کو پھول مل جائے تو وہ اپنی مستی میں آ جاتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ پروانے کو لائٹ چاہیے، بلبل کو پھول چاہیے، تو صدیق اکبر کو کیا چاہیے؟ پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس، صدیق اکبر کے لیے خدا کا رسول باز۔ ارے کیا محبت
کیا عشق، ہمیشہ ساتھ میں مکہ مکرمہ میں ساتھ، مدینہ منورہ میں ساتھ، اور کیسی زندگی گزاری، زندگی میں بھی ساتھ رہے اور ابھی آپ ہی کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا انوارات کی بارش ہوتی ہوگی، کیا رحمتوں کی بارش ہوتی ہوگی، تو کیا جنت میں ہم ہمارے نبی کے ساتھ ہو سکتے ہیں؟ حالانکہ ہم تو گنہگار ہیں، کمزور ہیں۔ فرمایا ہاں بالکل ہو سکتے ہیں، راستہ سب کے لیے کھلا رکھا ہے۔ فرمایا المرء مع من احب، ہمیں چاہیے کہ ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں اور آپ کی سنتوں پر عمل کریں۔ اگر ہمارے دل میں ہمارے نبی کی سچی محبت ہوگی اور آپ کی سنتوں پر عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کا فروغ عطا فرمائیں گے۔ جس کے دل میں جس کی محبت ہوگی اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ کرکٹر سے ہوگی تو کرکٹر کے ساتھ، نیوز والے سے ہوگی تو نیوز والے کے ساتھ، ہیرو سے ہوگی تو ہیرو کے ساتھ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی تو اللہ کے نبی کے ساتھ۔ ابھی جب صحابہ نے یہ بات سنی نا تو بہت خوش ہو گئے، کہنے لگے اپنا کام ہو گیا، اب تو اپنا حشر نبی کے ساتھ ہی ہوگا۔ کیوں؟ صحابہ کے دل میں سب سے زیادہ محبت تھی ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میرے عزیزوں، انگلینڈ جانا ہو تو کیا چاہیے؟ فرمایا کہ پاسپورٹ چاہیے اور ویزا چاہیے۔ جنت میں جانا ہو تو کیا چاہیے؟ کہ ایمان کا پاسپورٹ چاہیے، لا الہ الا اللہ کا پاسپورٹ چاہیے، اور محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم ویزا چاہیے۔ تو ہمیں اپنی توحید مضبوط کرنی ہے۔ وہ اللہ جو نبیوں کو بنا سکتا، وہ اللہ جو ولیوں کو بنا سکتا، وہ اللہ جو آسمان بنا سکتا، وہ اللہ جو زمین بنا سکتا۔ ارے اگر کوئی اچھی چیز بنانی ہو نا تو مٹیریل اچھا چاہیے۔ اللہ کو اچھی چیز بنانی ہے، حضرت انسان کو بنانا ہے، اور مٹیریل میں ایک دفعہ قطرہ استعمال کرتے ہیں اور پورا انسان بناتے ہیں، اپنی طاقت بتاتے ہیں کہ دیکھتے ہیں اللہ کتنی طاقت والا ہے۔ اندھیرے میں چائے نہیں بنتی، اور اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں کئی اندھیری کوٹریوں میں ہمارے ہاتھ بھی بنا رہے، پیر بھی بنا رہے، آنکھ بھی بنا رہے، ناک بھی بنا رہے، زبان بھی بنا رہے، دل دماغ بھی بنا رہے۔ ارے کیا قدرت ہے میرے رب کی! اور میرے عزیزوں، ایک ساری دنیا والوں کی طاقت ہے، ایک میرے اللہ کی طاقت ہے۔ ساری دنیا والے مل کر، ساری دنیا کے انسان اور جنات مل کر، اور یہ ساری طاقتیں مل کر، جرمن کی ٹیکنالوجی مل کر، آسٹریلیا کی پڑھائی مل کر، یہ موجودہ زمانے کی ساری ٹیکنالوجی کے آلات مل کر، یہ سب مل کر ایک مچھر نہیں بنا سکتے، ایک مکھی نہیں بنا سکتے، ایک کیڑی نہیں بنا سکتے۔ یہ دنیا والوں کی طاقت ہے، اور ایک میرے رب کی طاقت ہے کہ وہ ماں کے پیٹ میں کئی اندھیری کوٹریوں میں ہم تمام کی فنگر پرنٹ بھی الگ الگ بناتا ہے۔ یہ میرا اللہ کی طاقت۔ وہ اللہ میرے اور آپ کے چھوٹے موٹے کام نہیں بنا سکتا ہے، وہ کسی کا محتاج ہے۔ اوروں کے دربار سے کیوں منتیں مانگتا ہے اقبال؟ وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں میرے پروردگار سے؟ ایسا کون سا کام ہے کہ اللہ کسی کا دبا ہوا ہے؟ یعنی اللہ کا کوئی وزیر بھی نہیں، کوئی شریک بھی نہیں، اللہ کا نہ وزیر ہے نہ مشیر ہے، وہ تنہا بادشاہ ہے۔ سنو، لا الہ الا اللہ، عبادت کس کی جائے گی؟ ایک اللہ کی، وحدہ، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا شریک کوئی نہیں، اس کا وزیر کوئی نہیں، اس کا مشیر کوئی نہیں، وہ تنہا بادشاہ ہے، وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور تیرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو اللہ سیم کے دانوں کو ترتیب سے رکھنا جانتا ہے، کیا وہ اللہ میری اور آپ کی زندگی ترتیب والی بنانا نہیں جانتا؟ سارے نبیوں نے کس سے لیا، سارے ولیوں نے کس سے لیا؟ کیا سکھایا اپنے مریدین کو؟ حضرت خواجہ صاحب کی زندگی اٹھاؤ، پیران پیر محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت شیخ مولانا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اٹھاؤ، بایزید بستانی کی اٹھاؤ، جنید بغدادی کی اٹھاؤ، فضیل بن ایاس کی اٹھاؤ، بشر حافی کی اٹھاؤ، حضرت بابا فرید الدین گھنشکر کی اٹھاؤ، حضرت بابا فرید الدین عطار کی اٹھاؤ، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی اٹھاؤ، حضرت عثمان ہارونی کی اٹھاؤ، حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اٹھاؤ۔ سب کی زندگی ایک بار پڑھ کے دیکھو، وہ اللہ ہی سے مانگتے ہیں اور اپنے مریدین کو اللہ ہی سے دینا سکتے ہیں۔ ہماری بیوی ہمارے ہوتے ہوئے کسی اور کو دیکھے، اس سے بات کرے، یہ شوہر کو برداشت نہیں۔ اللہ کے ہوتے ہوئے بندہ کسی اور کے سامنے پیشانی جھکانے یا کسی اور کو حاجت روا مشکل کشا سمجھے، اللہ کو یہ بھی برداشت نہیں۔ لا الہ الا اللہ، عبادت کس کی جائے گی؟ ایک اللہ کی جائے گی۔ تھوڑا سا کھل کے اس بات کو میں اور سمجھا۔
ایک آدمی میرے پاس آیا, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا بول رہے مولانا خیریت سے؟ میں کہا مولانا میرے کو بیٹا دے دو. میں کہاں سے دوں گا؟ وہ تو ماں کے پیٹ میں کل اندھیری کوٹھریوں میں اللہ اس کو بنا دے, فیکٹری تھوڑی ہے کہ میں دے دوں. مولانا وہ آپ مولانا ہے, میں آپ کے بیان سن رہا ہوں, آپ دے دو نا میرے کو بیٹا. کسی بات کر, میں آپ کو کتنے اللہ والے بتاؤں ان کے بچاروں کے بچے نہیں ہیں, ان کے بیٹا, لیکن وہ خوش ہے. اللہ نہ تو ہجر اچھا نہ وصال اچھا, یار جس حال کر کے وہی حال اچھا. صحیح طریقہ کیا ہے؟ ایک آدمی آوے میرے پاس, السلام علیکم مولانا خیریت سے ہو؟ جی. مولانا میرے لیے دعا کر دیجیے نا, اللہ میرے یہاں بیٹا دے. ہاں یہ صحیح طریقہ. پہلا جو طریقہ تھا وہ شرک والا تھا, اور یہ جو دوسرا طریقہ ہے دعا والا, یہ صحیح اسلامی طریقہ. یہ مطلوب ہے کہ دعا کرائی جائے. اگر ہم کسی اللہ والے کی مزار پر جائیں, بڑے ادب سے کھڑے ہوں, سلام کریں, حضرت کو ایصال ثواب کریں اور دعا کی درخواست کریں, حضرت آپ اللہ سے میرے لیے دعا کر دیجئے, اللہ میرا کاروبار چلا دے, میرے یہاں بیٹا. یہ صحیح طریقہ. حضرت آپ بیٹا دے دیجئے, یہ شرک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ پا. نیت کرو, انشاءاللہ توحید مضبوط کریں گے, اللہ والوں کی قدر کریں گے. ہم اللہ والوں کی جوتوں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے. سبزی والوں کے پاس, لوہا والوں کے پاس, کپڑے والوں کے پاس, تو اللہ والوں کے پاس. ان سے ملنے کی یہی ہے ایک راہ کہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر. سبزی چاہیے سبزی والے کی دکان میں جاتے, لوہا چاہیے لوہے والے کی دکان میں جاتے, موبائل چاہیے موبائل والے کی دکان میں جاتے, کپڑے چاہیے کپڑے والے کی دکان میں جاتے. فرمایا سبزی والوں کے پاس, ادھر والوں کے پاس, موبائل والوں کے پاس, کپڑے والوں کے پاس, اللہ والوں کے پاس. اللہ والے کون؟ الذین اذا ذکر اللہ, وہ لوگ جنہیں دیکھو تو اللہ یاد آئے. کسی کو دیکھ کے کپڑے کی دکان یاد آتی ہے, کسی کو دیکھ کے جوتے کی دکان یاد آتی ہے, کسی کو دیکھ کے مسئلے مسائل یاد آتے ہیں, کسی کو دیکھ کے دوائیاں یاد آتی ہے. اس دنیا میں کچھ خوش نصیب لوگ ایسے بھی ہیں کہ انہیں دیکھ کے اللہ کی یاد آتی ہے. اللہ والے کو انہیں دیکھے تو اللہ یاد آئے, ان کے پاس بیٹھ کے دنیا کی محبت نکلنے لگے اور اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہونے لگے. خیر, نمبر 1 شرک کرنے والا, اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرمائے اور ہماری توحید کو مضبوط فرمائے. نمبر 2, اپنے دل میں کسی کا کینہ اور بغض رکھنے والا. ہمارا گھر گندا ہو ہم کو پسند ہے, یہ دل گندا ہو اللہ کو پسند ہے. گندے گلاس میں ہم لوگ پانی پینا پسند نہیں کرتے, گندے خونچے میں ہم لوگ کھانا پسند نہیں کرتے, گندے برتن میں ہم لوگ دودھ لینا پسند نہیں کرتے, گندا بیڈ روم ہمیں پسند نہیں, گندی بیڈ شیٹ ہمیں پسند نہیں, ہم جیسے چھوٹے لوگوں کو گندا واش روم بھی پسند نہیں. یہ دل میں اللہ کا گھر ہے, اگر یہ گندا ہو تو اللہ کو ایسا گندا دل بھی پسند نہیں. مطلب کسی کی نفرت اپنے دل میں, ایک انسان جس دل میں نفرت ہوتی ہے نا, اس دل میں خدا تو نہیں پسند. اللہ گندے دل میں دیا. کسی کی نفرت دل میں ہے, اس سے دشمنی کا جذبہ ہے, کسی کی بھی نفرت ہو اللہ نہیں ملے گا. اسی لیے اپنے دل کو صاف کرنا. جس کے دل میں کسی کا کینہ اور بغض ہو, اللہ اس کو شب برات میں بھی معاف کر دے. اتنے ناراض ہوتے ہیں. یہ اللہ کا گھر ہے نا, اگر یہ گندا ہو تو اللہ کو پسند نہیں ہے. نیت کرو انشاءاللہ اپنے دل کو صاف رکھیں گے اور ہم ہر ایک کو معاف کر دیں گے. روزانہ معافی مانگ کے سویا کرو, انشاءاللہ بہت اونچا مقام ملے. سورت میں
ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی. ارے اللہ نے اس کو ہر اعتبار سے نواز دیا, کیا دین, کیا دنیا, کیا مالی اعتبار سے, اللہ کے راستے کی محنت, حج عمرے, اس کے ابو نے. مجھے بڑا تعجب ہوا, میں نے یہ خوش نصیب نوجوان ہے, اس کو ساری نعمتیں مل گئی. ایک مرتبہ میں اس کے پاس بیٹھا, بھائی آپ کرتے کیا, آپ کا عمل کیا ہے؟ اس نے کہا مولانا ایسا تو کوئی عمل نہیں ہے, شادی کو 8.5 سال ہوئے, پہلی رات تھی نا تو بیوی کو کہا کہ دیکھ ہم گنہگار ہیں, غفلت میں ہماری زندگی گزر رہی ہے, کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے رات سوتے ہیں نا تو صبح آنکھ ہی نہیں کھلتی ہے, ہم ایک کام کریں گے, روزانہ رات میں وضو کریں گے اور 2 منٹ میں 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی پڑھ کے اللہ پاک کو سوری کے سوئیں گے, اللہ پاک کو سوری کے سوئیں گے. تو مولانا عمل تو کچھ ہے نہیں, نماز وغیرہ پڑھتے ہیں, دین کا کام کر لیتے ہیں مولانا, لیکن ایک معمول بنا رکھا ہے, 8.5 سال ہو گئے سفر حضر میں کبھی بھی 2 رکعت پڑھے بغیر نہیں سکتے. 2 رکعت پڑھ کے اللہ کو سوری کے سوری کہنا تو بہت اونچا عمل ہے میرے بھائی, اللہ کو بہت پسند ہے یہ سوری کا لفظ. یہ سوری کا لفظ بھی بڑا عجیب ہے. لڑائی ہو جائے اور سوری کہہ دیں تو جھگڑا ختم, اور اگر آئی سی یو میں سے باہر آ کے ڈاکٹر صاحب سوری کہہ دیں تو انسان ختم. یہ بڑا عجیب لفظ ہے, بڑے بڑے جھگڑے ختم کروا دیتا ہے سوری کا لفظ. ہم مدرسے میں پڑھتے تھے, محترم صاحب کبھی کبھار ہلکی سی سزا دیتے تھے, کبھی کبھار ایک بچے کو سزا نہیں دیتے, فارغ ہو گئے, پڑھ لیا, عالم ہو گئے, وہ لڑکا نوساری آیا, میں نے کہا تو بیٹھ گیا اور مجھے بتانا ہوگا کہ تجھے کیوں نہیں مانتے, جو غلطی ہم نے وہ تو نے بھی کی. تو مجھے مولانا میں نے ایک فارمولا استعمال کیا. وہ کیا کیا, میرے پہلے بھی ایک آدمی عالم ہو کر کے گیا, اس نے 9 سال میں جتنی غلطی کی اس کو بھی ایک بھی دفعہ نہیں مانا. اس نے مجھے بتایا کہ تو یہ کام کر رہا تو تجھے بھی کبھی نہیں مانیں گے. میں نے کہا اللہ کے بندے اتنی مار کھا لی اب تو کہہ رہے ہیں, پہلے بتانا تھا, لیکن چل بتا تو دے. اس نے کہا کہ مثال کے طور پہ میں انجمن میں نہیں آیا, جمعرات کے دن مغرب کے بعد پڑھائی میں نہیں, سنیچر کو محترم صاحب نے بولا غصے کہ بھائی آ جاؤ. آپ کہاں چلے گئے تھے جمعرات, چھٹی لے کر بھی نہیں گئے, اجازت لے کر بھی نہیں گئے, آپ نہیں تھے نا, نہیں کہاں گئے تھے, لکڑی نکالتے اور اوپر رکھتے, تو میں نیچے دیکھ کے صرف اتنا کہہ دیتا محترم صاحب آپ وقت بھول تھے, یہ ویڈیو وقت نہیں تھا, آپ وقت تھے کہ انشاءاللہ ویڈیو وقت نہیں کرو, لکڑی نیچے چل جا. یہ اتنا زبردست لفظ ہے اسی استغفر اللہ کا, یہ استغفر اللہ کا ترجمہ ہے سوری. آدمی روزانہ رات میں 2 رکعت پڑھ کے سوری کے سوئے گا, اللہ کو کتنا پیار ہے, کتنا پیار. وضو کے ساتھ سونے کا موقع بھی مل جائے گا, سجدے کر کے سونے کا موقع بھی مل جائے گا. جب وضو کے ساتھ ہوگا نا تو اللہ بستر جھاڑنے کی بھی توفیق دے گا, دعا پڑھنے کی بھی توفیق دے گا, سنت کے مطابق سونے کی بھی توفیق دے گا, اور صبح کی نماز میں اٹھنے کی بھی توفیق دے گا. نیت کرو انشاءاللہ, اللہ پاک سے معافی مانگ کر کے سوئیں گے, سوئیں گے انشاءاللہ. اچھا ہے, میں فریش ہو جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہنستا رکھے, خوش رکھے. ایک لطیفہ سناتا ہوں. رادھن پور والے تو ماشاءاللہ نیک لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں. میں نے تو سنا تھا یہ اللہ والوں کی بستی ہے ماشاءاللہ. تو یہاں کے نوجوانوں کو تو سگریٹ کا نہیں پتا ہوگا, وہ سفید کلر کی اتنی سی آتی ہے. ابھی میں ایک گاؤں میں گیا تھا نا, ایک والد صاحب بہت غصے ہو رہے تھے, مجھے کہہ رہے تھے کہ مولانا یہ آج کل کے نوجوان بچے قبرستان میں جا کے سگریٹ پیتے, آپ کو سمجھا بھی نہیں. لگے دم مٹے غم, کماوے دنیا کھاوے ہم. ایک آدمی ہے نا قبرستان میں سگریٹ پی رہا, سگریٹ پی رہا تھا, پیچھے سے آ کے اس کو ماموں نے پکڑ لیا. ماموں
मामी अम्मी के भाई ने जिन्ना हमारे यहाँ उसको भी मामू बोलते। तो जैसे उसको जिन्नात मामू ने पकड़ा ना, तो वो मुझे लगता है राधनपुर का ही होगा, होशियार, वो सीधा कब्र की तरफ घूम गया और आहिस्ता से सिगरेट को ऐसे नीचे फेंक कर उसके ऊपर चप्पल रख के, जिन्नात ने भी कभी ऐसी चालाकी तो नहीं देखी, और सूरह फातिहा पढ़ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, एकदम अदब से रहमान रहीम। जिन्नात ने कहा क्या करते हो? भाई ये हो गई 3,000। जिन्नात ने कहा भाई क्या करते हो? फातिहा। किस पर? कि रोने जैसा हो गया, ये मेरे अब्बू की कब्र है, मेरे अब्बू की कब्र पे फातिहा पढ़ रहा हूँ। जिन्नात ने कहा तो मुझे बताता है ये 2 साल के बच्चे की कब्र है, तुझे पता नहीं मेरा बाप बचपन में मर गया। आपको थोड़ा सा हंसाया इसलिए कि आपको दुआ दे। अब हक़ुल्लाह दुआ तो हंसते हुए देनी चाहिए, तो खामोश हो गए। एक दुआ है, अगर किसी को हंसते हुए देखो तो उसको दुआ दे, अल्लाह ताला आपको हंसता है, आपको खुशहाल रखे। लेकिन फिर से आपको थोड़ा हंसाना पड़ेगा, फिर दुआ देनी पड़ेगी, इसका वक्त तो खत्म है। एक मुर्गी के बच्चे, तो आप लोग क्या चूजे बोलते हैं? मुर्गी के बच्चे, मुर्गी के बच्चे ने मुर्गी से पूछा कि अभी ये दुनिया में कोई भी बच्चा आता है तो उसका नाम रखते हैं ज़ेड, नूर, आयशा, फातिमा, तो हमारा नाम नहीं रखते। माँ ने कहा बेटा अपना भी नाम रखते हैं ना, थोड़ा सा फर्क है, इंसान के बच्चे का पैदा होने के बाद नाम रखते हैं, अपना मरने के बाद नाम रखते हैं। तो बोला अम्मी वो क्या मरने के बाद? तो वही चिकन टिक्का, चिकन लोलीपॉप, अल्लाह ताला हम तमाम को हंसता है। देखो ये तो अभी मैंने लतीफा सुनाया ना, आप लोग हंसे, इसको वक्ती हंसी बोलते हैं। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ ना, नमाज़ें पढ़ना, तस्बीह हाथ में लेना, ये आयत बातें, अगर हम इस पर अमल कर लेंगे ना, तो आप यकीन मानो हम अंदर से हंसते रहेंगे और इंशाअल्लाह आप लोग मुझे दुआ दोगे। तो जल्दी मजलिस तो खत्म होगी, लेकिन ये बातों को आप अच्छी तरह सुन लीजिए। नंबर 1, शिर्क करने वाला अल्लाह उनको शब बारात में भी माफ नहीं करते। नंबर 2, दिल में कीना और बुग़्ज़ रखने वाला अल्लाह उनको शब बारात में भी माफ नहीं करते। नंबर 3, नाहक कत्ल करने वाला अल्लाह उसको भी शब बारात में माफ नहीं करते। नंबर 4, नशे का आदी, शराब का आदी हो, नशे का आदी हो, अल्लाह को बहुत नाराज करने वाला अमल है। यूं फरमाया जो शख्स दुनिया में शराब पिए और बगैर तौबा के मर जाए, अल्लाह उसको जन्नत की शराब से महरूम कर देते हैं। इसीलिए अपने बच्चों की निगरानी करना कि हमारे बच्चे उन लोगों के साथ न रहें जो नशे के आदी हो। आपके यहाँ तो इतना माहौल वो नहीं है, हमारे उन इलाकों में, सूरत के अतराफ के इलाकों में नशे का बड़ा बुरा हाल है। अल्लाह ताला हम तमाम की मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। नशा क्यों करते हैं? सुकून के लिए। सुकून नहीं है और मेरे अजीज, नशे में सुकून नहीं है, सुकून तो अल्लाह के जिक्र में है। अल्लाह के जिक्र ही से सुकून मिलता है। मछली को पानी से निकालो तो मछली को सुकून नहीं मिलने वाला, उसको इंग्लैंड ले जाओ, कनाडा ले जाओ, पनामा ले जाओ, मछली को सुकून नहीं मिलने वाला। मछली को क्या चाहिए? पानी। और मोमिन को क्या चाहिए? अल्लाह का जिक्र। जिस दरख्त को पानी मिलेगा ना, वो दरख्त फूलेगा, फलेगा, बड़ा होगा, हरा भरा होगा, हर साल फल देगा, उससे लोग साया हासिल करेंगे। और दरख्त को पानी नहीं मिलेगा तो दरख्त मुरझा जाएगा। मोमिन को अगर अल्लाह का जिक्र मिलेगा ना, तो वो हरा भरा रहेगा, उसकी रूह खुश रहेगी, उसको जिंदगी गुजारने का मजा आएगा। और अगर मोमिन अल्लाह के जिक्र से दूर हो जाएगा तो अंदर से मुरझा जाएगा। जा तो रहा है शादी में तैयार होकर के, लेकिन अंदर से मुरझाया हुआ है। क्यों? इसके पास अल्लाह का जिक्र नहीं है। इसीलिए मैंने आपको वो तस्बीह हाथ में लेने वाला अमल बताया ना, वो इसीलिए बताया कि चलते फिरते उठते बैठते अगर जिक्र हो जाए तो जिंदगी गुजारने की मजा आ जाए। तो 4 बातें हो गई, 4 बातें आती हैं। नंबर 5, रिश्तेदारी के ताल्लुक को दुनिया की वजह से तोड़ने वाला। भाई भाई की लड़ाई बनो गई,
بھائی بہن کی لڑائی بن گئی, گھر میں کچھ مسئلہ ہو گیا, طلاق کی نوبت پیش آ گئی اور دونوں خاندان والوں کی بات بن گئی. پھر کیا ہوا؟ دنیا ہے روشنی چھوٹی رہتی ہے, جو اسکول جاتے ہیں انہیں کی ایگزام آتی ہے, ایگزام آگے بڑھانے کے لیے آتی ہے, جو ہونا تھا سو ہو گیا. اس میں بات چیت بند کر کے کیا مطلب ہے؟ نہ مولانا ہم تو اس خاندان والوں سے بات نہیں کریں گے, اس گھر والوں سے بات نہیں کریں گے. جناب آپ کیا بات نہیں کریں گے؟ خدا آپ کو شب برات میری معافی. جو چیز اللہ نے حلال کی ہو نا اس کو انسان کبھی حرام نہیں کر سکتا. جب یہ باتیں کرنا حلال ہے, کوئی انسان کہے کہ میں اس سے بات ہی نہیں کروں گا, تو یہ اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کرنا یہ بڑے گناہوں میں سے ہے. اور رشتہ داری کے تعلق کو دنیا کی وجہ سے توڑنے والا اللہ اس کو شب برات میں بھی معاف نہیں کرتا. اگر ماشاءاللہ آپ کے اچھا ماحول, اگر کوئی کسی کا مسئلہ ہو, بھائی بہن کی آپس میں کوئی بات چیت پر ہو, اور صلاح کر لے, سامنے والا کرے نہ کرے, ہمارا کام ہے اپنے دل کو صاف رکھنا, اس کی غیبت نہ کرنا, سلام کرتے رہنا اور معافی مانگتے رہنا. آج تو عجیب ہو گیا ہے, ایک باپ نے اپنے بیٹے کا رشتہ بھیجا فلاں گھر میں, اور یوں کہا کہ دیکھو ماشاءاللہ ہمارا گھر ہے, اچھا گھر ہے, اور واقعی اچھا گھر ہے, وہ گھر اچھا ہے, گھر والے اچھے ہیں, لڑکا بھی اچھا ہے, سب کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن ماں باپ نے مشورہ کر کے منع کر دیا کہ بھائی ہمارا دل متوجہ نہیں ہوتا ہے. اب وہ ناراض ہو گئے, کہتے اب ہمارا آپ کا کوئی ویوہار نہیں, ہم آپ کے یہاں شادی میں نہیں آئیں گے, آپ بتانا. اللہ کو اکبر کہتے ہیں بھائی یہ ماں باپ ہے, بچی انہوں نے اپنے پاس رکھی ہے, اپنے جگر کا ٹکڑا آپ کو نکال کر کے دیا ہے, بڑی ان کی مرضی, وہ چاہے تو رشتہ کرے, وہ چاہے تو نہ کرے, مقدر میں جہاں لکھا ہوگا وہی شادی ہوگی. ہمارے سوچنے سے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, لیکن لوگ بات چیت بند کر دیتے ہیں اور اتنی ناسمجھی والے کام کرتے ہیں. اور یہ عمل اللہ کو اتنا ناراض کرنے والا ہوتا ہے کہ اللہ ان سے اتنے ناراض ہوتے ہیں کہ شب برات میں جب اللہ مغفرت کا دریا بہا دیتے ہیں وہاں بھی اللہ ان لوگوں کو معاف کرتے نہیں ہے. اس لیے یہ جو بیسک چیزیں ہیں نا, یہ عام چیزیں جو اللہ کو ناراض کرنے والی, اگر وہ ہمارے اندر ہو, ہم فوراً صلح کر لیں اور اللہ سے معافی مانگ لیں تاکہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہو جائے. 5 چیزیں یاد تو رہی نا, شرک کرنے والا, نمبر 2 دل میں کینہ بغض رکھنے والا, نمبر 3 نشے کا عادی, نمبر 4 ناحق بدل کرنے والا, نمبر 5 رشتہ داری کے تعلق کو دنیا کی وجہ سے توڑنے والا, نمبر 6 عاقل والدین, ماں باپ کا یا دونوں میں سے کسی ایک کا بھی نافرمان ہو, اللہ اس کو شب برات میں بھی معاف نہیں کرتے. حضرت پیر ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ کو پیارے ہوئے ہیں, اللہ حضرت کی مغفرت فرمائے, حضرت کی برکت سے ہماری مغفرت فرمائے. حضرت نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا. حضرت کہنے لگے میں نے اپنی زندگی کا ایک اصول بنایا تھا کہ میں اپنی امی سے پہلے نہیں بیٹھتا تھا. جب تک میری ماں کھڑی رہتی تھی میں بھی کھڑا رہتا. پتا ہے نا یہ ماں ہے, اس کا اونچا مقام ہے, یہ رابعہ بصریہ جیسی ہے. یاد رکھنا ہمارے ماں باپ کیسے بھی ہو, ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے, ہمارے ساتھ نہیں ہے. وہ نیک ہے, وہ دیندار ہے, وہ دیندار نہیں ہے, چاہے وہ کافر بھی ہو, لیکن اگر ہم ان کو خوش کریں گے تو جنت, اور ان کو ناراض کریں گے تو جہنم. یہ ٹائم وبالوالدین احسانا, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. آگے کوئی طے نہیں ہے. مولانا میرے ابو تو یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, نشہ کرتے ہیں. ارے بھائی وہ تیرے بندے نہیں, اللہ کے بندے ہیں, وہ جانے اللہ جانے, لیکن تیرے ماں باپ ہیں, تیرے لیے فرشتے جیسے. اگر تو ان کی خدمت کرے گا تو جنت, تو ان کو ناراض کرے گا تو جہنم. اللہ خوش ہے یا ناراض ہے کیسے پتا چلے؟ شوگر چیک کرنے کا مشین ہے, پریشر کو ناپ کرنے کا مشین ہے, بخار کو چیک کرنے کا مشین ہے. اللہ خوش ہے یا ناراض ہے کیسے پتا چلے؟ فرمایا تیرے ماں باپ کو دیکھ لے, اگر وہ خوش ہے تو پھر اللہ بھی خوش ہے, اور اگر وہ ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے. رادھن پور کی اس مسجد میں آنا ہو, دروازہ کھلوانا پڑے گا. جنت میں جانا ہو, ابو خوش ہوں گے تو جنت کا دروازہ کھلے گا, اور امی
अम्मी खुश होंगे तो अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। अगर कोई शख्स दुनिया में बगैर मेहनत के मालदार होना चाहता है, माला माल होना चाहता है, तफसीर की किताबों में लिखा है जो शख्स माँ बाप की खिदमत करेगा अल्लाह उसको दुनिया में ही माला माल कर देगा। हज़रत पीर साहब फरमाते हैं अम्मी से पहले नहीं बेटा था, पहले मेरी माँ बेटी थी, उसके बाद में बेटा था। फिर रोने लगे, बहुत रोए और कहा कि मेरा बेटा एक उसूल और बनाया था कि मैं कभी मेरे अम्मी के बाजू में नहीं बैठता था, हमेशा उनके कदमों में बैठता था। मेरी माँ चारों पाई पर बैठती, मैं नीचे बैठ जाता। मेरे अम्मी कहते जुल्फिकार ऊपर आ जा, मैं कहता अम्मा मुझे आपके कदमों में सुकून मिल गया। ये कहकर रोने लगे कि अम्मी दुनिया से चली गई। ये वो हस्तियां हैं कि ये एक मरतबा चले जाए ना, इनकी जगह कोई ले कोई। बहुत से लोग यही सोच में रह गए कि हमारे हाथ में कुछ आएगा ना तो हम माँ बाप की खिदमत करेंगे। जनाब याद रखना, अक्सर हाथ में कुछ नहीं होता ना, वहीं तक तो माँ बाप होते हैं। जब हाथ में कुछ आ जाता है तो ये हस्तियां चली जाती हैं। जब कुछ नहीं है उस वक्त आप क्या कर सकते हैं? एक 50 पैसे की चॉकलेट ला के दे सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं? जब कुछ नहीं है अभी क्या कर सकते हैं? कल को नहीं, कल को तो सिवाय रोने के और कुछ हाथ नहीं आएगा। एक शख्स की अम्मी का इंतकाल हो गया, हम 10 नौजवान बैठे हुए थे। मैंने उससे कहा कि भाई आपकी अम्मी तो दुनिया में न रही, तो आप हम 10 को तो कुछ नसीहत कर दो, हम तो शायद कदर कर रहे। अरे वो बहुत रोया, मुझे भी शर्मिंदगी हुई। मैंने कहा इसको यार ये सवाल मुझे नहीं पूछना था। उसको इसकी माँ याद आ गई, रोते हुए उसने कहा कि मौलाना जब आप लोगों की अम्मी नहीं होंगे ना तो आप मेरी तरह रो ही सकोगे, खेल कुछ भी सकोगे। ये चले जाए तो बड़ा घर भी सुना लगता, इफ्तारी का दस्तरखान खाली लगता। एक माई तो थी जो कहती थी बेटा ये भी खा ले, ये भी खा ले। अम्मी आपका भी रोजा, आप खा लो ना, मैं खा लूंगा। बेटा तू खा लेगा ना तो मेरा पेट भर जाएगा, तू खा। रात में एक दफा कहती अम्मी सर दर्द कर रहा है, पूरी रात नहीं सो। और आज अगर घर वालों को कहा जाए सर दर्द करता है तो जी अभी सो जाइए, सुबह में उनके मेडिकल से दवाई ले माँ के माँ है। एक शख्स की अम्मी का इंतकाल हो गया, वो यूं कहने लगे अगर तुम्हारी माँ मौजूद हो तो उसके पास जाके बैठा करो, मुझे तो अपनी माँ से मिलने के लिए कब्रिस्तान जाना। बाप सूरज के माटी होता है, गर्म जरूर होता है, लेकिन सूरज ना निकला तो अंधेरा भी छा जाता है। अब्बू का जनाजा उठता है तो नानी दादी याद आ जाती है, अपने पराये हो जाते, दोस्त दुश्मन हो जाते, सब पता चल जाता है कौन अपना है कौन क्या है। अब्बू की मौजूदगी में सारे कितने दब जाते। जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा हो, गंदगियां साफ की हो, वो बाप हमसे इतना प्यार करता हो, हमें कपड़े किसने ला के पहनाए? हमारी हाइट बढ़ती गई, हमारे कपड़े कौन लाया? हमारे नखरे किसने बर्दाश्त किए? हमारे इखराजात किसने उठाए? हमको गोद में लेके कौन उठा करता था? आज हमारे बच्चे हुए तो हमको एहसास होता है कि अम्मी अब्बू ने क्या खिदमत की थी, हमारी क्या कुर्बानियां दी। ये तो अभी सब डायपर वगैरह की सब सहूलत आ गई है, उस वक्त हमारी गंदगियां कैसे साफ की थी? इतने माँ बाप बेचारे एक सुबहान अल्लाह के मोहताज है, फरियाद करने वाला कोई। भी एक बुजुर्ग आए थे, वो कहने लगे कि मैं कहीं भी जाता हूँ ना तो अब एक रात कयाम करता हूँ। हजरत जरूरी है रात कयाम करना? उनको कश्फ कबूल होता है। उन्होंने कहा कि मौलाना मैं जिस गाँव में जाता हूँ वो बयान करता हूँ, कब्रिस्तान जाता हूँ तो वहाँ के मरहूमीन मुझे कहते हैं मौलाना आपने गाँव वालों को तो बता दिया, हमको भी कुछ इशारे सवाब करके जाओ, हमारे बच्चे हमको भूल गए। तो कुछ जिंदा को बता के जाता हूँ, कुछ मरहूमीन को इशारे सवाब। कमा कदीम जुदान, जैसा करोगे वैसा करो।
ابھی ایک گھر کا اوپننگ تھا, بہت بڑا بنگلہ لیا انہوں نے, اور میں ان کو پہلے سے جانتا. ایک وقت تھا ان کے پاس کچھ نہیں, اتنے چھوٹے گھر میں رہتے تھے کہ ان کے بیڈ روم میں کوئی نماز بھی نہیں پڑھ سکتا تھا, اتنے چھوٹے کمرے میں. لیکن انہوں نے جو امی ابو کی خدمت کی نا, میں کہتا ہوں شاید ہی کسی مرید نے بھی شیخ کی ہوتی. میں تو دیکھ کر مشق کرتا کہ کوئی ماں باپ کی ایسی بھی خدمت کرتا ہے. تو وہ بہت خوش ہو جاتے تھے. ان کی امی کہتی تھی بیٹا وہ کیا وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین بنگلہ دے گا, میرے بچوں کو بہت بڑا اللہ گھر دے گا, بڑی عالیشان کار دے گا. تو وہ کہتے تھے آمین آمین آمین, امی کیا چاہیے, بس آپ کی دعا چاہیے. تو انہوں نے بہت بڑا بنگلہ لیا, بار مرسیڈیز کھڑی تھی. تو میں بھی گیا, میں نے کہا ان کو مبارکباد دوں کہ آپ کی تو کئی سالوں کی تمنا ہی پوری ہو گئی. میں گیا نا تو میں نے دیکھا وہ رو رہے ہیں ایک طرف بیٹھ کے. میں نے کہا بھائی آج تو آپ کی خوشی کا دن ہے, آپ کو تو بڑے گھر کا بہت شوق تھا, کروڑوں کا بنگلہ مل گیا, مرسیڈیز کھڑی ہے, اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بزنس دے دیا, اب کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے ہمارا گھر دیکھا تھا نا, ایک دم اس کے قریب تھا. جی میں نے دیکھا. ہماری امی دعا دیتی تھی, ہم زور زور سے آمین کہتے تھے. میں نے کہا ہاں. اس وقت ہم کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہم اتنے بڑے گھر میں آئیں گے تو ہماری امی نہیں ہوگی, یہ نہیں پتا تھا. ہم کو نہیں چاہیے یہ بڑا گھر, ہم کو وہ چھوٹا گھر چاہیے, ہم کو ہماری ماں چاہیے. کیا کریں گے اس گھر میں جب ماں ہی نہیں, ابو ہی نہیں. پھر ابو سے ماں امی نہیں تھی. عزت بھی ملے گی, دولت بھی ملے گی, کرو خدمت ماں باپ کی, انشاءاللہ جنت بھی ملے گی. ماں باپ کا دل جیت لو کامیاب ہو جاؤ گے, ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ہار جاؤ گے. ماں باپ اس جہاں میں سب سے بڑی نعمت, سچ پوچھئے تو یہ ہے, دونوں خدا کی رحمت. جن کے ماں باپ ہے اللہ تعالیٰ ان کو عافیت سے لمبی زندگی, ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. ان کے عیب دیکھنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ان کی 4-5 غلطیاں ہم دیکھتے ہیں, بچپن میں انہوں نے ہماری ہزاروں غلطیاں معاف کی. حضرت شیخ نے لکھا ہے پہاڑ ہٹ سکتا ہے, عادت نہیں بدل سکتی. ہر انسان کے لیے کچھ نہ کچھ بات ہوتی ہے, ہم نیک کو کریں, معاف کریں, ان کی خدمت کریں, اللہ بھی خوش ہو جائیں گے, دنیا بھی سنبھل جائے گی, آخرت بھی سنبھل جائے گی. اور بڑی مہربانی, جس کے ماں باپ چلے گئے ہو نا, وہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کر کے ایثار ثواب کر دیں اور اس کا معمول بنا لیں. یوں فرمایا عاق الوالدین, ماں باپ کا یا دونوں میں سے کسی بھی ایک کا نافرمان ہو, اللہ اس کو شب برات میں بھی معاف نہیں کرتے. اگر کسی کے ماں باپ چلے گئے تو ان کو راضی کرنا بہت آسان ہے. اگر کسی کے ماں باپ چلے گئے تو ان کو خوش کرنا بہت آسان ہے. وہ کیوں آسان ہے؟ اگر ابھی مجھے کوئی کہے کہ مولانا آپ کو میں ایک قرآن بخشتا ہوں, بھائی جزاک اللہ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, لیکن میں بھول جاؤں گا, اس کی اتنی قدر نہیں ہوگی. کیوں؟ مجھے دکھتا نہیں ہے. بولتے ہیں جو دکھتا ہے وہ دکھتا ہے. اور جن کا انتقال ہو گیا ہے نا, ان کو آپ نے ایک سبحان اللہ پڑھ کے بخشا, ایک سبحان اللہ, تو فوراً ان کو پہنچ جاتا ہے. وہ اتنے خوش ہو جاتے ہیں جس کے پاس نہیں, اس کو نہیں بتایا, وہ پڑھ نہیں سکتے بیچارے. اگر پڑھے تو اس کا ثواب بھی ہے. ان کو قدر ہے ایک سبحان اللہ. اسی لیے زندگی بھر کا معمول بناؤ کہ 5 نماز کے بعد قل هو اللہ احد پڑھ کے ایک جملہ کہہ دو. پیارے اللہ, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آخری ایمان والے تک اللہ سب کو اس کا ثواب پہنچائے, تاکہ سب کو اس کا ثواب پہنچائے.
ایسے پڑھ کے بخشیں گے تو سب کو کتنا ثواب ملے گا؟ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھتے تو 1 قرآن کا ثواب ملتا ہے. اگر 1 قرآن کا ثواب اتنے 100 کو دیں گے تو سب کے حصے میں کتنا آئے گا؟ فرمایا نا نا نا، بات ایسی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سخیوں کے سخی ہے. میرے موبائل میں ایک 5 منٹ کا میسج ہو، اس کو میں 5 گروپ میں فارورڈ کرتا ہوں تو 1 منٹ کا نہیں جاتا ہے، سب میں 5 منٹ کا جاتا ہے. یہ چائنا کی ٹیکنالوجی ہے. کیا خیال ہے میرے رب کی قدرت کے؟ اگر کوئی پڑھ کے بخشے گا مجھے اللہ کی ذات سے تبھی امید ہے سب کو 1 قرآن کا ثواب. کتنی دیر میں پہنچے گا ثواب؟ کینیڈا میسج کرتے تو 1 سیکنڈ میں چلا جاتا. کتنے سیکنڈ؟ یہ دنیا کی ٹیکنالوجی. کیا کہنا ہے میرے رب کی ٹیکنالوجی؟ 1 سیکنڈ بھی نہیں لگے. یہاں سے ادا ہوگا اور وہاں پہنچ جائے. اللہ ہمیں اپنی قدرت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ بڑی قدرت والا ہے. تو نیت کرو انشاءاللہ. ماں باپ چیز ہی ایسی ہے، انسان ایموشنل ہو جاتا ہے. بہت سے لوگ جانے کے بعد افسوس کرتے اس کو قدر کرتے، اس کو قدر نہیں بولتے، اس کو افسوس بولتے. ہمارے یہاں مردہ پرست لوگ مرنے کے بعد قدر کرتے. اللہ والوں کی بھی مرنے کے بعد کرتے، کاش ہوتے تو ان کی خدمت کرتے. جناب ہم تو چلے گئے. ماں باپ کے بارے میں بھی ابھی بھائی میرا امی تو ایسے تھے، میرا ابو تو ایسے تھے، وہ بھر بھر کے تعریف کر رہے ہیں. جناب جب وہ تھے جب آپ کہاں تھے؟ وہ وقت تھا ان کی خدمت کرنے کا. خیر ابھی بھی نیت کرو انشاءاللہ ان کو اشارے ثواب کریں گے. اللہ ہم تمام کے ماں باپ کو خوش کرتے ہیں. اگر وہ تو بھی اور قبروں میں ہو تو اللہ ان کی قبر کو نور سے منور کر دے اور اللہ ان کو توفیق دے کہ وہ ہمیں معاف کر دے. 6 باتیں ہو گئی. 2 باتیں اللہ کے بعد ختم کرتا ہوں. نمبر 7، اللہ تعالیٰ یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھا دے. یہ بہت اہم بات میں آپ کو بتانے چلا ہوں، پوائنٹ کی بات آپ کو بتانے چلا ہوں. یوں فرمایا کہ جس کی ازار ٹخنوں سے نیچے رہتی ہوگی اللہ اس کو شب برات میں بھی معاف نہیں کریں گے اور قیامت کے دن اس پر نظر رحمت بھی نہیں فرمائیں گے. ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، جہنم کا تذکرہ. یہ اتنا سنگین گناہ ہے کہ انسان 24 گھنٹے اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے. ہمارے نوسانی میں ایک لڑکا ہے، وہ نہ عید کی نماز پڑھے، اللہ کا بندہ صحیح معلوم ہے، نہ جمعہ کی نماز پڑھے. ہم اس کی ملاقات میں جاوے تو بھاگ جاوے. عجیب رنگیلی دور کا بچہ تھا وہ. ابھی میں اس کو 5 سال سے دیکھ رہا ہوں. داڑھی، ٹوپی، اسلامی لباس، ازار ٹخنوں سے اوپر، پہلی صف میں لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہے، مراقبہ کرتا ہے. ارے یار اللہ والا ہو گیا. میں اس کو دیکھ کے رشک کرتا ہوں کہ میں جس کی ملاقات میں جاتا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو ہم سے کتنا آگے کر دیا، وہ کہاں پہنچ گیا. ایک مرتبہ ابھی تو میں اس کو لے کر بیٹھا تھا کچھ وقت پہلے. میں نے کہا بھائی ایسا کیا ہوا، کون سی بات دل پہ لگی، کون سی بات کی چوٹ لگی کہ تو اتنا بڑا اللہ والا ہو گیا. مولانا پہلے میں بہت بے چین تھا، بہت کیچڑ میں تھا لیکن پتا نہیں تھا، اسی کو پانی سمجھتا تھا. اب پانی آیا نا تو پتا چلا وہ میں تو کیچڑ میں تھا. مولانا اسی طرح میری طرح لوگوں کا حال ہے. وہ گناہ میں ہوتے ہیں تو سمجھتے گناہ میں ہی مزہ ہے، حالانکہ وہ کیچڑ میں ہوتے ہیں. وہ خوشحال نہیں ہوتے، وہ اندر سے پریشان ہوتے ہیں. وہ 2 کام بنانے جاتا ہے اللہ ان کے 4 کام بگاڑ دیتا ہے. وہ 4 کام بنانے جاتا ہے اللہ ان کے 8 کام بگاڑ دیتا ہے. ان کا ہر کام آخر میں آ کے رک ہی جاتا ہے. ان کو نہیں سمجھ میں آتا کیا ہوتا ہے. وہ سمجھتے کسی نے کچھ کر دیا ہے، کسی نے کچھ نہیں کیا ہوتا، اس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہوتی. وہ اللہ کی نظر سے گرے ہوتے ہیں، اس لیے ان کا ہر کام رک جاتا ہے. ان کا معاملہ جو ہے نا وہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. ریموٹ کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں. خوشی اللہ دیتے ہیں، کامیابی اللہ دیتے ہیں، غم بھی اللہ دیتے ہیں، ٹینشن بھی اللہ دیتے ہیں. جو اللہ کو راضی کرتا ہے اللہ اس کو خوشحال کر دیتے ہیں، جو اللہ کو ناراض کرتا ہے اللہ اس کو بدحال کر دیتے ہیں. تو مولانا پہلے میں بہت بے چین تھا، حالات میں تھا، تکلیف میں تھا. شب برات آئی نا تو ہماری مسجد میں ایک مولانا کا بیان تھا. وہ بیان میں بڑی رات کو تو ہم لوگ مسجد میں آ ہی جاتے ہیں، چلو آ گئے کچھ عبادت کریں گے. تو مولانا نے بیان کرتے کرتے یوں کہا کہ جس کی ازار ٹخنوں سے نیچے ہوگی نا اللہ اس کو شب برات میں بھی معاف نہیں کرے گا. تو میں تو اسے سر پکڑ کے بیٹھ گیا. میں نے کہا یار ایک تو میں نماز پڑھتا نہیں، نیکی کے کام کرتا نہیں، تو خاموخواہ ٹخنوں سے نیچے ازار رکھنے سے مجھے کون سی عزت مل جائے گی، کون سی کامیابی مل جائے گی، کون سی واہ مل جائے گی اور کون سی میری عزت ہو جائے گی. یہ تو میں اللہ کی نظر سے گر جاؤں گا.
کتنی سخت وعید ہے حدیث پاک میں، ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، تو یہ تو اللہ قیامت کے دن نظر رحمت بھی نہیں فرمائیں گے۔ تو مولانا میں نے اسی مجلس میں یہ نیت کر لی کہ اب میں لوگوں کی بات میں نہیں آؤں گا، ادھر ادھر کی بات میں نہیں آؤں گا، دنیا والوں کو سمجھ میں آوے کہ نہ آوے، اب میری نظر اللہ پر، میری ازار ٹخنوں سے نیچے نہیں رہے گی۔ مولانا وہ ایک نیت میں نے کی، مجھے نہیں پتا تھا کہ ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے۔ وہ ایک نیکی کی نا تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نیکی کے راستے پہ چلا دیا۔ اسی طرح ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ گناہ ہے نا کئی دنوں سے کر رہا ہوں، اب آج گناہ کا من ہوا، آج کر لیتا ہوں بعد میں نہیں کروں گا، آج کرو گے تو کل بھی کرو گے، آج کرو گے تو بار بار کرو گے، گناہوں سے بچنا ہو تو کیا کروں، اللہ کی مدد لے لے اور آج ہی نہ کر، تو اللہ تعالیٰ آگے گناہوں سے بچنے کے راستے کھول دے گا۔ ایک گناہ دوسرے گناہ کی دعوت دیتا ہے، ایک نیکی دوسرے نیکی کی دعوت دیتا ہے، لیکن یہ ازار ٹخنوں سے نیچے اس مسئلے کو ذرا سمجھ لیجیے، یہ مسئلہ کیا ہے۔ یہ صرف ازار کا مسئلہ نہیں ہے، ابھی ہم لوگ عربی جبہ پہنتے ہیں، اس کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ اگر یہ بھی ٹخنوں سے نیچے ہو تو اللہ اس کو شب برات میں معاف نہیں کرے۔ جوبے کا بھی یہی مسئلہ ہے، ازار کا بھی یہی مسئلہ ہے، لنگی کا بھی یہی مسئلہ ہے، نائٹ پینٹ کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ ہر وہ چیز جو اوپر سے نیچے کی طرف آ رہی ہے اس کا یہی مسئلہ ہے۔ آپ کہیں گے مولانا آپ نے موزے پہنے اس میں تو ٹخنے ڈھکے ہوئے، تو ایک بات سمجھو میری، یہ موزہ ہے، یہ موزہ یہ اوپر سے نیچے نہیں آ رہا ہے، یہ جوبہ اوپر سے نیچے آ رہا ہے، ازار اوپر سے نیچے کی طرف آ رہی ہے، موزہ انگلیوں سے فٹ ہو رہا ہے۔ کہاں سے فٹ ہو رہا ہے؟ تو جو چیز انگلیوں سے فٹ ہو کے اوپر جا رہی ہے اس کا مسئلہ نہیں، جو چیز اوپر سے نیچے کی طرف آ رہی ہے اس کا یہ مسئلہ ہے۔ اس کو کہیں گے قائمن، علماء بھی کہتے ہیں نازلن، بندہ کھڑا ہو اور وہ چیز اوپر سے نیچے کی طرف آ رہی ہے۔ اگر میں بیٹھا ہوں اور میرا عربی جوبہ ٹخنوں سے نیچے جا رہا ہے تو مسئلہ نہیں، اگر میں سویا ہوا ہوں اور میرا کپڑا ازار ٹخنوں سے نیچے جا رہا ہے تو مسئلہ نہیں۔ یہ مسئلہ اس وقت ہے جب بندہ کھڑا ہو اور وہ کپڑا اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہے۔ نیت کرو انشاءاللہ کہ کبھی بھی اللہ کو ناراض نہیں کرے گے۔ اس گناہ میں دو بات ہے، ایک تو اللہ شب برات میں معاف نہیں کرے گا، اور دوسرا اللہ قیامت کے دن اس پر نظر رحمت بھی نہیں کرتا ہے۔ 7 بات ہو گئی، آخری بات پانی پینے میں بھی کتنی سنت ہے ماشاء اللہ۔ دیکھ کے پینا، دیکھیے ایک دفعہ، نمبر 1 بیٹھ کے پینا، 2 سیدھے ہاتھ سے پینا، 3 بسم اللہ بول کے پینا، 4 3 سانس میں پینا، 5 پینے کے بعد الحمدللہ پانی پیا اور 600 شہیدوں کا ثواب مل گیا۔ کوئی روکنے والا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ان کے پیچھے چلو جو چاند تک پہنچ گئے، اللہ والے کہتے ہیں ان کے پیچھے نہ چلو جو چاند تک پہنچ گئے، بلکہ ان کے پیچھے چلو جن کے اشارے نے چاند پہ 2 ٹکڑے کر دیے۔ انگلی سے اشارہ چاند کی جانب کرتے ہیں سارے انسان، انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا سب کے بس کی بات نہیں، سب کے بس کی بات نہیں، ذکر خدا میں ہر دم رہنا سب کے بس کی بات نہیں، سب کے بس کی بات نہیں، خواہش نفس سے بچتے رہنا سب کے بس کی بات نہیں، سب کے بس کی بات نہیں۔ مولانا میں نبی کے پیچھے چلوں گا تو سماج دوست لوگ تھوڑا سب سے الگ ہو جاؤں گا، اکیلا ہو جاؤں گا، میرے عزیز اکیلا نہیں ہوگا، تو نبی کے پیچھے چلے گا نا تو ایک وقت آئے گا زمانہ تیرے پیچھے چلے گا۔ یہ آخری بات سن لیجیے۔ نمبر 8 زنا کرنے والی عورت
اور زنا کرنے والا مرد، اللہ تعالیٰ ان کو شب برات میں بھی معاف نہیں کرتے، اور ان کی شرمگاہوں سے قیامت کے دن ایسی بدبو نکلے گی جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، قرآن میں ہے کہ زنا کی بات تو بہت دور کی، تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یہ بہت فحش چیز ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، تمہارا پیدا کرنے والا رب تم کو بتا رہا ہے کہ یہ بہت برا راستہ ہے، بعد میں نہ کہنا کہ ہمیں بتا رہا ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ بہت برا راستہ ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کو غلط کام کرتے دیکھ لینا، کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ اپنے بندے بندی کو غلط کام زنا کرتا، یہ بہت خطرناک جرم ہے، اور اس کی اسلام میں سزا کیا ہے؟ آپ علماء سے پوچھیں۔ اسلامی حکومت ہو، اسلامی جج ہو، اور اگر کوئی شادی شدہ مرد یا عورت زنا کر لے تو کیا سزا ہے؟ اتنی خطرناک سزا ہے۔ قاضی کیا فیصلہ کرے گا؟ قاضی فیصلہ کرے گا کہ اس کو ایک میدان میں لے جاؤ، آزو بازو سب لوگ کھڑے ہو جاؤ، سب اپنے ہاتھ میں پتھر لے لو، اور زیادہ پتھر لے لو، سب اس کو پتھر مارو 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 یہاں تک کہ یہ چلائے تڑپے اور اس کی جان نکل جائے۔ یہ اسلام میں اس کی سزا ہے، تب اللہ اس کو معاف کرے گا۔ اس کو کہتے ہیں سمسار کرنا، کہ اس نے اللہ کی زمین پر ایسا کام کیا کہ اب اللہ نہیں چاہتے کہ یہ میری زمین پر رہے، اور اگر کوئی قاضی یہ فیصلہ کرے کہ اس کو پھانسی دی جائے تو بھی اللہ پر رحم نہیں آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، ایک صحابیہ سے غلطی ہو گئی تھی، وہ اس زمانے میں بہت سے کام ایسے ہوئے، کچھ کام کروا لیے گئے تاکہ امت میں آنے والوں کو اس کا علم ہو جائے کہ کیا کیا جائے، پھر ان کو پتھر مارے گئے اور وہ اللہ پر پیاری ہو گئی۔ ایک شخص نے چوری کی تھی نا، تو اس کے ہاتھ کاٹے جا رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت رحم دل ہے، لیکن اسلام تو اسلام ہے، اللہ کا حکم تو اللہ کا حکم ہے۔ آپ نے فرمایا تھا اگر آج اس کی جگہ فاطمہ بنت محمد نے چوری کی ہوگی تو آج اس کے بھی ہاتھ کاٹے۔ یہ اللہ کا لا ہے، اور یہ اللہ کی زمین ہے، یہ اللہ کا چلتا ہے۔ باپ کے گھر میں باپ کی چلتی ہے، یہ اللہ کے گھر میں اللہ کی چلتی ہے۔ اس سے آپ اللہ تعالیٰ یہ کتنا سنگین جرم ہے زنا۔ ہمارے یہاں اس کو بہت نارمل سمجھتے ہیں، اسی لیے ہمارا کہ اگر کسی کی بیٹی کو طلاق ہو جائے، عدت ختم ہو جائے، اس کی شادی کراؤ۔ صحابہ کی زندگی میں دور اٹھاؤ۔ ہمارے یہاں بیواؤں کو اور مطلقاؤں کو راشن دیا جاتا ہے، اور حضور کے زمانے میں شوہر دیا جاتا تاکہ اس کو راشن بھی ملے، اس کو شوہر بھی ملے، زندگی گزارنے کا بہترین نظام۔ آج ہمارے یہاں اس کو ایک سمجھا جاتا ہے، بیچارہ ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے، ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، کرا دو رشتہ۔ کتنا میرا دل دکھتا ہے، میں جاتا ہوں، ایک شخص ملتے ہیں، مولانا میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، دعا کرو اللہ مغفرت کرے۔ آپ کی بہو ہے نا؟ کیا عمر ہے؟ 23 سال۔ اچھا ماشاء اللہ جوان ہے۔ مولانا میرا پوتا بھی ہے، اس کی شادی کرا دینا۔ مولانا بیٹے کا تو زخم دیکھا، اب میرے پوتے کا اور بہو کا بھی زخم دیکھو۔ زخم کی بات نہیں ہے، 20 سال بعد آپ کا انتقال ہو گیا تو اس کو کون رکھے گا؟ کون اس کا خیال رکھے گا؟ آپ کی بیٹی کو تو آپ نے گھر میں نہیں رکھا، اس کی شادی کرا دی کہ وہ اپنے گھر بار میں اچھی لگتی ہے۔ اب آپ کا بیٹا چلا گیا تو کسی کی بیٹی کو آپ اپنے گھر میں رکھ لیں، وہ تو منع کرے گی، شرم ہے اس کے اندر۔ آپ سمجھاؤ محبت سے، آپ کی سگی بیٹی ہوتی کس طرح آپ اس کا رشتہ کرتے ہیں، محبت سے اس کا رشتہ کرو، اور اس کو کہو کہ ہفتے میں ایک مرتبہ تو تیرا امی کا بھی جائے گی، اور ہفتے میں تو ایک مرتبہ یہاں بھی آئے گی، یہ تیرے باپ کا گھر ہے۔ یہ صحیح طریقہ چلیے، کتنی متحدہ بیٹھی ہوئی ہے، کتنی بیوائیں بیٹھی ہوئی ہے، کتنے بیچارے لڑکے ہیں، طلاق کا معاملہ ہو گیا، کوئی لڑکی دینے تیار نہیں۔ لوگ کیا کہیں گے، اس نے ہمارے معاشرے کو برباد کر دیا۔ صحابہ کے زمانے میں یہ نہیں تھا لوگ کیا کہیں گے، صحابہ کے زمانے میں تھا اللہ اس کا رسول کیا کہے گا۔ لوگ کیا کہیں گے میں آپ کو بتاتا ہوں، لوگ انا للہ کہیں گے ہمارے جانے کے بعد، ہمارے جانے کے بعد ہماری قبروں پہ مٹی ڈال کے ہاتھ بھی اسی جگہ جان دیں گے۔ لوگ تو یہ کریں گے، جہاں سے جنازہ اٹھے گا نا وہیں سے 5 گھنٹے کے بعد دسترخوان بھی لگ جائے گا، لوگ کھانا بھی کھاتے ہوتے ہیں۔ لوگوں کو دیکھ کے زندگی نہیں گزارتے، اللہ اس کے رسول کو دیکھ کے زندگی گزارتے۔ ابھی ہمارے یہاں بہت خطرناک مسئلہ پیش آیا، میرے دوست کے گھر میں سنا رہا ہوں، میں تو یقین بھی نہیں کر سکتا، اور کتنا روئے ہمارے گجرات کے اللہ والے اس واقعے کو لے کر۔ کیا ہوا آپ کو بتاؤں، میں سورت میں تھا، رات 11 بجے کار میں بیٹھا ہوا تھا،
میں مشغول تھا کار میں، تو میرے دوست کا فون آیا تو میں نے اٹھا لیا فون، لاؤڈ اسپیکر پہ کیا. میں کہا جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا کچھ پتا چلا؟ کہاں ہو؟ میں نے کہا سورت. میں نے کہا نہیں پتا چلا. میرے بھائی کی بیوی کا انتقال ہو گیا. وہ میرا دوست میرے جتنا، اس کے بھائی تو اس سے بھی چھوٹا. تو میں نے کہا یار تیری بھابھی کا انتقال ہو گیا؟ بولتے ہیں ہاں. میں نے کہا کتنی عمر تھی اس کی؟ بولا 24 سال. میں نے کہا اس کا بچہ بھی تھا؟ ہاں مولانا 6 کے 7 سال کا اس کا بچہ ہے، وہ بھی بیچارہ بہت رو رہا تھا. تو میں نے کہا کہ نوساری میں دفن کی ہوئی؟ بولے نہیں، وہ سورت کے آگے ایک گاؤں ہے، اس کا نام نہیں لینا چاہتا مائک پر، تو وہاں کی رہنے والی ہے. تو اس کے امی ابو کی چاہت تھی کہ اس کو ہمارے گاؤں میں دفن کر دو. اب کہیں بھی دفن کرنا تو ہم نے کہا ٹھیک ہے وہاں دفن کر لو. اب صبح میں دفن گیری ہو گئی. مولانا دوسری بات بعد میں کرو، پہلے آپ میری بات تو سنو. میں نے کہا سنا. وہ رات میں نا بچہ رویا کہ دادو 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 نانا میرے کو میرے امی کی یاد آتی، میرے کو میرے امی کی یاد. اب مغرب کے قریب کہو تو بچہ بیٹا تجھے تیری ماں کی قبر پہ لے جائے. تو ماں کی قبر پہ لے گئے نا تو کیا دیکھا کہ سر کی طرف سے قبر پھٹی ہوئی ہے اور 3 سانپ باہر بیٹھے ہوئے. بچہ رونے لگا کہ نانو میرے امی کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے. تو ہم پتہ نہیں چلا، ہم جیسے گیٹ کے اندر گھسے تو وہ سانپ اس کے سر کی طرف چلے گئے. کچھ سمجھ میں نہیں آیا کیا کریں کیسے کریں. بیٹی ہے، لوگوں کو بتا نہیں سکتے، بیٹی کے ماں باپ چھپایا کرتے ہیں. تو مسجد اور جماعت والوں کو بلایا کہ بھائی ذرا آؤ نا دیکھو. تو وہ مسجد اور جماعت والے آئے نا تو وہ 3 سانپ واپس باہر آئے. اور جیسے ہی مسجد اور جماعت والے اندر کی طرف آئے تو وہ سانپ اندر چلے گئے. بڑے خطرناک تھے. میں نے اس کو کہا بھائی تو کیا بات کرتا ہے، تو نیند میں تو نہیں ہے؟ اس نے کہا بولا یہ ابھی ہو رہا ہے، یہ سانپ قبرستان میں کھڑے ہیں اور آپ سے میرے تعلق آتے ہیں، تو سب سے میرا فون ہی آپ کو کیا میں نے. ابھی آپ بتاؤ کیا کریں. میں بھی گھبرا گیا. میں نے کہا ہاں یار یہ اللہ کی سنت ہے، قبر میں کیا ہوتا ہے کچھ بتاتے نہیں ہے. اتنا ہے کہ قبر یا تو جنت کا باغ ہوگی یا جہنم کا گڑھا، تیسرا کچھ نہیں ہوتا، یہ پکی بات ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کچھ پتا نہیں چلتا ہے. گاڑی میں بیٹھنے والوں کو ہی پتا چلتا ہے اے سی چل رہا ہے کہ ہیٹر. لیکن کبھی کبھار اللہ اپنی قدرت کو ظاہر کرتے ہیں کہ مجھے کمزور نہ سمجھنا تھا، اللہ بڑا طاقتور ہے. معاملہ اللہ کے ساتھ. 1 سال کے انکم ٹیکس والے کو حساب نہیں دے سکتے، اللہ کو پوری زندگی کا حساب دینا آسان ہے. ہم لوگ دنیا کی چیزوں کو ایک دم اس میں لیتے ہیں اور آخرت کو معاملہ میں لیتے ہیں. تو مجھے جو بتانا تھا میں نے بتایا، لیکن میں بہت سہم گیا، میں ڈر گیا، گھبرا گیا. مجھے پتا نہیں ہمارا کیا ہوگا. تو میرے بازو میں ایک حافظ صاحب بیٹھے تھے، وہ رونے جیسے ہو گئے اور کہا مولانا یہ واقعہ سنا نا، میں اب نیت کرتا ہوں آج کے بعد کبھی بھی سورہ ملک پڑھے بغیر تو نہیں سنوں گا. سورہ ملک عذاب قبر سے بچانے والے. جو حافظ لوگ بیٹھے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ ہو سکے تو ظہر کی سنتوں میں یاسین شریف پڑھ لیں تاکہ قیام لمبا ہو جائے. 1 حرف پہ 10 نہیں کیا، نماز میں پڑھے تو 100 نہیں کیا. پڑھنی ہے 4 رکعت 2 رکعت یاسین شریف پڑھ لے. مغرب کے بعد اوابین میں سورہ ملک پڑھ لے. عشاء کے بعد کی سنت میں سورہ سجدہ پڑھ لے. اللہ کے ساتھ تعلق بھی ہو جائے گا، قیام بھی لمبا. اب یہ بات ہو گئی، اللہ کی شان مٹی ڈال دی گئی. میں نے اس کو کہا کہ دیکھ یہ کہیں دوسری جگہ سے سانپ آ رہے ہوتے. میں نے نہیں کہا. اس کے ابو نے کہا کہ اس کے سر کے پاس ہی جا رہے ہیں، وہیں سے آ رہے وہیں جا رہے. مٹی ڈال دی گئی. سب نے دعا کی. گجرات کے ہمارے بڑے بڑے نوابوں کو پتا چلا. ایک بزرگ 1 ہفتے کے بعد میرے پاس آئے. ہاں مولانا اس واقعے کو لے کے میں اتنا رویا ہوں 1 ہفتے میں، اور اس بچی کے لیے 24 سال کی عمر کیا عمر تھی، اس کے لیے میں اتنا تڑپا ہوں. میں امید کرتا ہوں کہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا. ان کی بات سن کے میں اور افسوس کرنے لگا. میں نے کہا یہ بیچاری بیٹی کا پتہ چل گیا اور سارے اللہ والے روئے، ورنہ تو پتہ ہی نہیں چلتا انسان کس حال میں تھا. ذرا ہم سوچیں کہ کیا ہم اپنے بچوں کی دنیا کی حد تک کا ہی سوچ رہے ہیں یا ان کی قبر کا آخرت کا بھی سوچ رہے ہیں. اور ہم کھائے اپنی ہمدان پر، ان کو نیک بنائے، دیندار بنائے. میرے بچے کو دنیا میں تکلیف نہ ہو، قبر کا کون سوچے گا؟ یہ تو ایک غیر، ایک یہودی، نصرانی، عیسائی یہ بھی سوچتا ہے کہ میرے بچے کو دنیا میں تکلیف نہ ہو. ٹھیک ہے دنیا میں تکلیف نہ ہو، لیکن آخرت کا کون سوچے گا؟ میں نے فوراً اسی فون پہ چالو فون میں اس کو عمل بتا دیا. اور میں نے کہا بھائی میں زیادہ تو کوئی بات نہیں کرنا چاہتا،
صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں آپ ابھی کہاں ہیں؟ آپ اس جگہ پر ہیں؟ تو میں نوساری آ گیا ہوں، عثمان دفن گیری ہو گئی، میں تو آ گیا ہوں، نوساری وہاں سے فون آ رہا ہے کسی مولانا کو پوچھ، تو میں نے آپ کو فون کیا، میں نے کہا بھائی وہ لڑکی کا جرم کیا تھا، کیا کرتی تھی وہ ایسا؟ نماز نہیں پڑھتی تھی؟ نماز تو پڑھتی تھی مولانا، پردہ بھی کر لیتی تھی۔ میں نے کہا پھر؟ آہستہ سے روتے ہوئے کہنے لگا، بولا نا زینا اور بد نظری کو ہلکا سمجھتی تھی۔ میں نے کہا بس فون کرتے بات سمجھ میں آ گئی، زینا کرنے والے کو قبر میں رکھتے نا فوراً ہزارے قبر پھاڑنے لگتے۔ بولا نا یہاں تو سب برابر لگ رہے ہیں، نماز پڑھنے والا نہ پڑھنے والا، اللہ کی دین کی محنت کرنے والا نہ کرنے والا، جوانی اللہ پر فدا کرنے والا، جوانی ہیرو کرکٹوں پر فدا کرنے والا، حضور کی نقل اتارنے والا اور غیروں کی نقل اتارنے والا، یہاں تو دونوں برابر لگتے ہیں۔ بھائی ایگزام میں صحیح لکھا غلط لکھا یہاں دونوں برابر لگتے ہیں، کیونکہ یہ ایگزام چل رہی ہے، ریزلٹ کا وقت نہیں ہے۔ وہ تو ریزلٹ کے وقت پتا چلے گا کون پاس ہوا کون فیل ہوا، تو یہ تو دنیا ایگزام کی جگہ ہے، یہاں کوئی ولی ہو جائے یا اللہ کا نافرمان ہو جائے دونوں برابر لگیں گے، کیونکہ ایگزام چل رہی ہے۔ آخری رن میں پتا چلے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا۔ اللہ نے اس منظر کو کھینچا، افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا خیال ہے فرما بردار اور نافرمان برابر ہو جائیں گے؟ وہاں یستوی الاعمی والبصیر، تیرا پوچھتا ہے کیا دیکھنے والا اور نابینا دونوں برابر ہیں؟ ولا الظلمات ولا النور، کیا روشنی اور اندھیرا دونوں برابر ہیں؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین، تو کیا یہ فرما بردار اور نافرمان دونوں برابر ہو جائیں گے؟ مالکم، قرآن کا لہجہ سخت ہو گیا، تم کو کیا ہو گیا؟ کیف تحکمون، تم کیسا فیصلہ کرو؟ ایگزام میں صحیح لکھنے والے کو سر پاس کرے، غلط لکھنے والے کو سر فیل کرے، اور تیرا اللہ نبی کی نقل اتارنے والا اور نبی کی نقل نہ اتارنے والا، فجر کی نماز پڑھنے والا چھوڑنے والا، دونوں کو اللہ برابر کر دے گا؟ یہ ہے ایک بکری نے دوسری بکری کے سینگ کو توڑا، اللہ دونوں کو زندہ کرے گا اور کہے گا اس نے تیرے دنیا میں سینگ توڑا تھا نا، آج تو اس کا سینگ توڑ لے، یہ بکری اس کے سینگ کو توڑے گی اور پھر دونوں کو مٹی بنا دیا جائے گا۔ جہاں بکریوں کو انصاف ملے گا وہ مجھے اور آپ کو نہیں ملے گا۔ ایک کاش ہماری مسجدوں میں قرآن کریم کی تفسیر بھی ہوتی اور ہم اللہ کے راستے میں وقت لگانے کے ساتھ خانقاہوں میں بھی جاتے اور اپنے دل پر محنت کرتے، تب بات سمجھ میں آتی، قرآن کی تفسیر ہوتی کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اور خانقاہوں میں جاتے اور اپنے دل پر محنت کرتے اور اللہ والوں کے پاس بھاگ بھاگ کے جاتے تو دل کی صفائی ہوتی۔ جب دل کی صفائی ہوتی تو فضائی کے جشن میں لوگ توبہ کرتے، درمیانی بات میں لوگ توبہ کرتے اور آخری بات میں لوگ اللہ کے راستے میں وقت لگانے کے لیے تیار۔ بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے نوساری صورت میں، ہماری مسجد میں بیٹھنے والا، مسجد اور جماعت میں بیٹھنے والا ہر آدمی کسی نہ کسی اللہ والے سے ہے، راتوں کو اٹھ کے سر میں لگاتا ہے اور صبح میں ملاقات میں جاتا ہے تو عجیب ایک انقلاب آ رہا ہے، الحمدللہ لوگ اللہ کی طرف آتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے راستے میں وقت لگاتے رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سارے مسائل کا آسان حل، بستر اٹھا اور اللہ کے راستے میں چل۔ فکر نبی جس کے سینے میں ہے وہ مدینے میں نہ ہو کر بھی مدینے میں ہے، اور فکر نبی جس کے سینے میں نہیں ہے وہ مدینے میں ہو کر بھی مدینے میں ہے۔ یہ بہت اونچا کام ہے۔ 40 دن جاتے ہیں، اپنا جان، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی صلاحیت، 5 وقت کی نماز، اللہ اکبر پہلی صف میں، تہجد اشراق، 4 اوابین، 4 گھنٹے کی تعلیم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات، 5 نماز کے بعد ایمان اور یقین کا مذاکرہ، اور لوگوں سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں، کیا غرض ہے، کیوں آئے، کوئی غرض ہے؟ نہ، سارے اللہ اس کے رسول کے دیوانے ہو جائیں، سارے درود شریف پڑھنے والے ہو جائیں، سارے عاشق رسول ہو جائیں۔ خواجہ صاحب نے تو پوری زندگی لگا دی، 3 دن چلنے کی بات نہیں ہے، پیران پیر نے پوری زندگی لگا دی۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں بھی دین کے کام کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے نا، اللہ اس کو اپنے گھر میں سونے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اور میرے عزیزوں عادت پور والوں، ہم کسی سے ناراض ہو نا تو اس کو اپنے گھر میں نہیں سلاتے۔ اللہ کسی سے ناراض ہو اس کو اپنے گھر میں سلائے گا؟ بہت خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کو اللہ اپنے گھر میں سلاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ صبح میں رات جلدی سونا، تہجد کے وقت میں دنیا میٹھی نہیں سو رہی ہے اور یہ اٹھ کے رو رہے ہیں، اللہ حضور کی امت کو معاف کر۔ اس کو کہتے ہیں عاشق رسول، نبی والا در، نبی والا غم۔ تو ہمیں چاہیے ہم اللہ کے راستے میں وقت بھی لگائیں، ہم
ہم علماء کرام کی قدر بھی کریں. یہ انبیاء کرام کے وارث ہیں, ہمارے بچوں کو پڑھا رہے ہیں, ان کا بہت اونچا مقام ہے. اور کیا کہنے علماء کرام کے, ہمارے بچے حافظ عالم بھی بن رہے ہو. اور میرے عزیزوں راٹوں کی والو, ایک ہی زندگی ملی ہے, نیت کرو انشاءاللہ اپنی لائف کو چینج کر دیں گے, اپنی زندگی کو چینج کر دیں گے, اور اللہ کی طرح انشاءاللہ آ جائیں گے. ملٹری والا اپنی وردی میں, پولیس والا اپنی وردی میں, ہوٹل کے ویٹر ہوٹل کی وردی میں. ہمارے بچے اسکول جائیں تو اسکول کے یونیفارم اسکول کی وردی میں. اور ہمارے بہت سے نوجوان وردی سے پہچانا جاتا ہے, پولیس والا اس کی وردی بتا رہی ہے, یہ ملٹری والا اس کی وردی بتا رہی ہے, یہ بچہ اسکول جا رہا ہے اس کی وردی بتا رہی ہے. اللہ کرے کہ ہم بھی اسلامی وردی میں آئیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے, اور یہ مسلمان ہے, اور اس کو اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہے. اس کو پتہ ہے کہ الحمدللہ میں سچے مذہب میں ہوں. ایک بھی غیر ہمارے نبی کی نقل نہیں اتارتا, اور ہمارے لاکھوں نوجوان غیروں کی نقل. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کی مجلس کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, مجلس توبہ بنائے. میرے عزیزوں, ایک بات بتا کر بات ختم کروں. اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے, بہت کریم ہے. تو آپ کہیں گے مولانا آپ ڈرا رہے اس کا کیا, یہ سب بغیر توبہ کے چلے جائیں گے. ابھی تو کھلا ہوا ہے توبہ کا راستہ, ابھی مسئلہ نہیں ہے. یہ تو بغیر توبہ کے چلے جائیں تب. سارے قبرستان والے توبہ کرنے کے لیے تیار ہے, اللہ ان کی ایک سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ریزلٹ کے وقت رونے سے کام نہیں چلتا, ایگزام میں صحیح لکھنا پڑتا. ابھی تو ایگزام چل رہی ہے, ابھی تو اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے. کوئی ایک بارش آئے گا اللہ دو بارش آئے گا, کوئی چل کے آئے گا اللہ دوڑ کے آئے گا. اللہ اتنا کریم ہے. ایک بات بتا کے انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, ذرا اچھی طرح سمجھیں. موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے, موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے. یہ وہ پیغمبر ہے کہ قرآن کریم کے 28 پاروں میں آپ کا تذکرہ ہے. 6 پارے میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. موسیٰ علیہ السلام تو کلیم اللہ تھے, ان کی اللہ سے بات چیت ہوا کرتی تھی. اپنی زبان میں سناؤ, موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا, اللہ سے بات چیت ہوتی تھی نا, کہنے لگے کہ پیارے اللہ, ابھی جو سب سے بڑا گنہگار ہو نا, ابھی سب سے بڑا گنہگار جس نے بہت گناہ کیے ہو, آپ کو بہت ناراض کیا ہو, میرے دل میں بات آتی ہے کہ میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. ایسا کون بندہ ہے جس نے آپ کو بہت ناراض کیا ہے اور آپ اس سے سخت ترین ناراض ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ فلاں جگہ چلا جا, تجھے میرا وہ بندہ دکھے گا, اس نے بہت گناہ کیے اور ہم اس سے بہت ناراض ہیں. موسیٰ علیہ السلام گئے, تو جا کر کے دیکھا, تعجب بھی ہوا کہ کیسا بندہ ہے, کتنے گناہ کیے ہوں گے, کتنا بڑا گنہگار ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے کے لیے مجھے یہاں بھیج رہے کہ دیکھ موسیٰ یہ سب سے بڑا گنہگار. ٹھیک ہے, کچھ وقت گزرا, موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا یار گنہگار کو جب دیکھا افسوس بھی ہوا, نیکوکار کو بھی دیکھنا چاہیے. ابھی جس کے زیادہ گناہ تھے اس کو دیکھ لیا, اب اس کو بھی دیکھ لو جس کی نیکیاں سب سے زیادہ ہے. تو کہنے لگے کہ پیارے اللہ, میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں جس کی ابھی نیکیاں سب سے زیادہ ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ فلاں جگہ چلا جا, تجھے میرا وہ بندہ دکھے گا. موسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے ایک دم خوشی خوشی میں کہ آج دیکھوں گا وہ اللہ کے نیکوکار بندوں کو دیکھوں گا, جس کی نیکیاں سب سے زیادہ ہے اس کو دیکھوں گا. موسیٰ علیہ السلام گئے, اس کو دیکھا محبت بھری نظروں سے, اور ریٹرن آئے نا تو بہت تعجب کرے, اور کہا کہ اللہ مجھے تو بات سمجھ میں نہیں آئی. خیر وہ تو آپ کی مرضی, آپ مالک ہے, لیکن مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی. جب میں نے کہا کہ اللہ سب سے بڑے گنہگار کو دیکھنا ہے تو میں دیکھ کر آیا, پھر میں نے کہا جس کی نیکیاں سب سے زیادہ ہے اس کو دیکھنا چاہتا ہوں, تو اللہ یہ تو وہی بندہ تھا جس کو پہلے دیکھا تھا. پہلے میں نے پوچھا سب سے بڑا گنہگار کون, تو آپ نے کہا یہ. پھر میں نے کہا سب سے بڑا نیکوکار کون, تو میں دیکھنے گیا تو وہ تو وہی تھا. تو اللہ جو اتنا بڑا گنہگار تھا یہ کچھ وقت میں سب سے بڑا نیک ہو گیا, اس کی نیکیاں سب سے زیادہ ہو گئی. سوال ہوتا ہے نا ایسا, تو اس نے کیا کیا؟ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ بالکل تم نے صحیح بات کی, یہ گنہگار ہے نا, اس نے ہم کو بہت ناراض کیا تھا, اس نے بہت گناہ کیا. ایک مرتبہ یہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا,
कुछ बातचीत चल रही थी, तो इसकी बीवी ने यूं कहा कि तुम्हारे अमाल तो ऐसे है कि तुम पक्के जहन्नमी। बीवी समझती है ना शोहर को क्या करता है। बीवी ने कहा तुम्हारे अमाल तो ऐसे है कि तुम पक्के जहन्नमी हो। उसने कहा हाँ 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 मेरी बीवी तो बिल्कुल सही बात कह रही है, बिल्कुल सही बात है। मैंने बहुत गुनाह किए हैं, मैं इतरानी मुजरिम हूँ, मैंने अल्लाह को बहुत नाराज किया है, बिल्कुल मेरे अमाल ऐसे है कि मैं पक्का जहन्नमी हूँ। लेकिन मेरी बीवी एक बात याद रखना, सिर्फ एक उम्मीद है, अल्लाह की रहमत है ना मेरे गुनाहों से ज्यादा है। तो मेरी बीवी एक बात है, गुनहगार तो बहुत हूं, मेरे अमल तो ऐसे कि मैं पक्का जहन्नमी हूं, लेकिन मेरी बीवी याद रखना मैं अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद भी नहीं हूं। ए मूसा, जब उसने हमारी रहमत की बात की ना तो हमारी रहमत का दरिया जोश में आ गया। हमने उसको माफी नहीं किया, उसके सारे गुनाहों को नेकियों से बदल दिया। पहले उसके गुनाह ज्यादा थे, अब नेकियों में बदल दिया तो उसकी नेकियां। ऐसे करीम है मेरे और आपके अल्लाह, ऐसे करीम है। जरूर इस बात की है कि तौबा कर ली जाए, मुशरिक की माफी नहीं। अगर कोई शिर्क में हो तो क्या करे, तौबा करे, तौबा करेगा तो माफ हो जाएगा, बिल्कुल माफ हो जाएगा। पेंसिल का लिखा रबड़ से मिट जाता है, कलम का लिखा व्हाइटनर से मिट जाता है, कपड़े मेरे और सरफ से साफ हो जाते हैं, मोबाइल में मैसेज जमा हो जाए, डिलीट का बटन ऑन करके दबाने से सारे मैसेज खत्म हो जाते हैं। एक इंसान जो सच्चे दिल से तौबा कर ले, अल्लाह तेरे सारे गुनाहों को माफ कर देगा। अत्ताइबु मिनल ज़ंबि कमन ला ज़ंब लह, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है गोया कि उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। कपड़ा मेला हो गया था, लॉन्ड्री में धुलने के लिए दिया, वो कपड़ा धुल कर आया, ऐसा लगा कि ये कपड़ा तो कभी मेला हुआ था ही नहीं। यूं फरमा रहे, अगर तू सच्चे दिल से तौबा कर लेगा तो अल्लाह तेरे सारे गुनाहों को माफ कर देगा। तो ऐसा हो जाएगा जैसे कि तूने कभी कोई गुनाह किया था ही नहीं। अल्लाह बहुत करीब है, अल्लाह ताला मुझसे और आपसे बहुत मोहब्बत रखते हैं। दुनिया में कोई किसी का इतनी शिद्दत से इंतजार नहीं करता जितना अल्लाह अपने बंदों और अपनी बंदियों की तौबा का इंतजार करता है। अल्लाह से कह दें कि प्यारे अल्लाह आपका वो आ गया, वो घड़ी आ गई, आज मैं तौबा करके आपके वलियों में शामिल हो जाऊंगा। शाहिद हबीबुल्लाह तौबा करने वाला अल्लाह का दोस्त है। बिशर हाफी ने तौबा की थी, पुलिस वाले थे, शराब के नशे में थे, अल्लाह का नाम नीचे देखा, चूमा उठाया ऊपर रखा, अल्लाह ने इहान फरमाया बिशर हमारे नाम को नीचे से उठाकर ऊपर रख दिया, हम भी तेरे नाम को खुलासा के फर्श से उठाकर अर्श तक पहुंचाएंगे। बिशर हाफी फरमाते मेरा दिल अल्लाह की मोहब्बत से भर गया। फुज़ैल बिन यास चोर नहीं थे, डाकुओं के सरदार थे। कुरान करीम की एक आयत सुनी, दिल की दुनिया बदली, अल्लाह की तरफ है, वलियों के सरदार हो गए। जुनैद जमशेद रहमतुल्लाह अलैहि अभी मौजूदा जमाने के कुछ वक्त पहले दुनिया भर के गुनाह में थे, लेकिन एक बात दिल पे लग गई, एक गश की जमात जा रही थी, उनके बारे में बुरा ख्याल आ गया कि ये गश वाले ऐसे ही घूमते रहते, कुछ तो करते नहीं। आगे गए तो अफसोस हुआ कि यार मुझे ये लोग दीन का काम कर रहे हैं, इनके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। मैं तो हाय दुनिया दुनिया कर रहा हूँ, ये बेचारे अल्लाह के दीन के खातिर जा रहे हैं और इनको मैं बुरा बना कहूँ। जुनैद जमशेद कहते मैं गाड़ी पलटा के पीछे आया और उनसे कहा कि भाई मैंने आपके बारे में बुरा सोचा था, मुझे माफ कर देना। जुनैद जमशेद कहता यहाँ से मेरी इब्तिदा हुई, मुझे एहसास शुरू हुआ, फिर पुराना तारीख जमील साहब वगैरह से मुलाकात हुई। उसके बाद जो जुनैद जमशेद ने यूं कर लिया, पूरा अल्लाह का हो गया, अल्लाह के दीन की मेहनत करते करते शहीद हो गया। जुनैद भाई की कब्र खोदने वाला कहता है जब मैं जुनैद जमशेद की कब्र खोद रहा था तो अंदर से खुशबू आ रही थी, अंदर से खुशबू आ रही थी। मेरे अजीजों बयान तो बहुत सुने कि यूटर्न लेके अल्लाह की तरफ आने की जरूरत है। अल्लाह ताला आपकी वजह से तौबा बना दे। अंदर बाहर की तरफ थोड़ी देर के लिए सारी लाइटों को बंद कर दीजिए ताकि हमें अपनी मौत याद आए। मुख्तसरन हम थोड़ा अल्लाह का जिक्र करेंगे, बाकी सारे हज़रात इधर उधर न देखें। एक कैफियत बनी है, थोड़ा पंखे भी शुरू कर दीजिए एक और जो है अपनी आंखों को बंद करें, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाए।